ٹھیک ہے جو معنی مطالب کو بیان کر دیا حدیثوں سے دوسری تفسیروں کے والے بھی دیے ہیں. تفسیر بیان کرنے کے بعد اس سورہ کی اہمیت اور اس کے مفہوم کو زور دیا ہے. سورہ الحمد کی تفسیر کے بعد انہوں نے اعجاز القرآن یعنی قرآن پاک ایک معجزہ ہے. پہلا مسئلہ جس کی طرف انہوں نے توجہ کی ہے وہ نزول قرآن کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک اتارا ہے نا زمین پر یہ نزول قرآن ہے. تو نزول قرآن کے والے سے دو باتیں ہیں. ایک تو وہ قرآن پاک کا جو ہم پر اترا ہے اس کی ترتیب ہے. ایک وہ ترتیب ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. جس اعتبار سے ترتیب سے اترا ہے اس میں سورہ اعلیٰ کی پہلی 5 آیات تھیں اور آخری آیت جو ہے نا وہ الیوم اکملت لکم یا کوئی اور بھی اختلاف کے ساتھ ہو سکتی ہے. لیکن جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے قرآن پاک اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے اور آخر میں سورہ ناس ہے. اس کو توقیفی ترکیب کہتے ہیں. توقیفی ترتیب. توقیفی کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خاص کر دی گئی تھی وقف کر دی گئی تھی تو وہ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مقدار لے کر آتے تھے. اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ قرآن کریم حسب آمین کتنی صورتیں اس پارے یا تو وہ اس میں کوئی خاص نہیں ہے بس جتنا اللہ تعالیٰ کی منشا ہوتی تھی جتنی حسب ضرورت جو موقع مال کے مطابق لگا. ٹھیک ہے. البتہ بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں اور آیتوں کی تعداد متعین کرتے ہیں مگر وہ صحیح نہیں ہے. متعین نہیں کرتے کتنی ہی آیتیں ہیں ایسا نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نزول وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن پاک کو نازل فرماتا تھا تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. چلو اس میں یعنی کس طرح سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے اس میں بھی لوگوں کو اختلاف. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اعلام کرتا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے. بعض کہتے ہیں کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر پیغام الہی آپ کو سنا. یہ مختلف اقوال ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا جب آپ کسی ٹاپک کو شروع کرتے ہیں نا تو اس کے متعلق مختلف اقوال سامنے آتے ہیں. یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا. جس طرح یہ جو یہ جو ہے نا قربانی کی بات ہے اللہ کی قربانی تو اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی نا لیکن بعض اقوال میں یہ کہ اسحاق علیہ السلام تھے وہ. حالانکہ وہ جو روایات تو یہی ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. لیکن کئی روایتیں ایسی بھی ہیں جس میں اسحاق علیہ السلام کا نام ہے تو اس لیے یہ اختلافات ہوتے ہیں. اب جیسے یہاں پر یہ جو ہے نا وحی کے بارے میں ہے کہ جی الہام ہوتا تھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے. بعض کہتے ہیں فرشتہ انسانی شکل میں آ کر پیغام الہی آپ کو سنا جاتا تھا. بعض کہتے ہیں کہ گھنٹی کی آواز آتی تھی. بعضوں کا یہ بھی خیال ہے کہ خواب میں آیات آپ پر نازل ہوتی تھی. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ساری صورتیں ہوں یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دیکھیں نا فرشتے کی شکل میں بھی انسانی شکل میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف آپ آئے ہیں اور گھنٹی کی آواز بھی کا بھی ذکر ہے اور خواب میں بھی آپ کو جو ہے نا خواب میں بھی کوئی اشارات اور اس طرح ساری چیزیں جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہوتا تھا. اچھا چوتھا مسئلہ یہ کہ کون کون سی آیات مکی اور کون کون سی مدنی. پانچواں مسئلہ ترتیب نزول کا. ترتیب نزول جو ہے نا وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مکی کتنی ہے مدنی کتنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ 86 مکی ہیں اور باقی 28 جو ہے مدنی ہے. ٹھیک ہے صورتیں. لیکن وہ آیات کی بات کر رہے ہیں کہ آیتیں کون کون سی ہیں. آیات یہ ایک الگ مسئلہ ہے. چھٹا مسئلہ جمع قرآن اور ترتیب قرآن کا ہے یعنی قرآن پاک کو جمع کرنا اور اس کو کتابی شکل میں لانا. اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ 158 پیج ہے. ٹھیک ہے. اور ساتواں مسئلہ ان 7 حروف سے متعلق ہے جن کی بنیاد پر نبی علیہ السلام کی روایت نزل علی 7 احرف. یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے بڑا باریک سا مسئلہ ہے کہ 7 حروف پر قرآن پاک نازل ہوا. اس سے کیا مراد ہے. بارہ ایک بڑی لمبی چوڑی بات ہے. یہ ہمیں ہمارے سارے جو پی آئی ڈی کی تھا نا کلاس ورک تھا اس میں انہوں نے کافی گفتگو کی تھی کہ یہ جو 7 حروف پر قرآن پاک کی طرف سے مراد کیا ہے. اس سے بھی مختلف اقوال ہیں. بعض کہتے ہیں 7 حروف سے مراد 7 قراتیں ہیں یعنی مختلف قراتوں کی صورت میں یہ نازل ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے مختلف اقوال ہیں.
اس کے بعد انہوں نے الف لام کی تفسیر بیان کی جس سلسلے میں اس کی اور اس کی قسم کے دوسرے حروف مقطعات کی تفصیل لکھی ہے. کہتے ہیں کہ یہ سب آیات متشابہات میں سے ہیں، ان کے معنی کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں. پھر یہ قول کہ انا لکل کتاب سر وسر القرآن فواتحۃ السور، یعنی ہر کتاب کا ایک پوشیدہ راز ہوتا ہے، قرآن کا راز صورتوں کے آغاز کے حروف میں ہے. وہ جو حروف مقطعات ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ راز ہے. اچھا، بعض لوگوں نے حروف مقطعات کے معنی بیان کیے ہیں، لیکن بعض معنی بیان کرنے کے بعد اینڈ میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ ہماری کچھ رائے ہیں جو ہم نے دے دی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ حروف مقطعات کے جو معنی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تاہم یہ چونکہ ایک نیا انداز ہے نا، عربوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا اور بڑے فخر کرتے تھے، لیکن جب یہ نازل ہوا نا کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین کا، یہ نازل ہوا تو وہ حیران ہو گئے، ہمیں تو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا، لیکن قرآن تو بہت بلندی کی بات ہے، بہت بلند بات کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باہر کے ان کی جو ایک زبان دانی تھی تو اس کو ایک تالا سا لگ گیا اور خاموش ہو گئے، کہتے نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. چلے جی، اس میں مصنف نے بہت سی اہم باتوں اور مسائل پر بحث کی ہے. قرآن مجید اور اس سے متعلق موضوعات پر احادیث و اقوال کی روشنی میں مفصل طور پر لکھا ہے اور اپنی اس تصنیف کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی کوشش کی ہے. چلیں جی، دوسری تفسیر ہے قرآن القرآن بالبیان. ہم دیکھیں یہ کیسا ایک نام ہے، قرآن کا قرآن بیان کے ساتھ. چلیں، قرآن القرآن بالبیان. یہ شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی ہے، تو یہ مشائخ چشت میں سے بڑی اہمیت رکھتے تھے. اور چلو جی، ان کو آپ پڑھ لیجئے گا، ان کی تصانیف بھی ہیں. اور تھوڑا سا تفسیر کی طرف آئیں. 158 قرآن کریم کی یہ تفسیر جو ہے نا بیٹا، شیخ کلیم اللہ نے، اچھا یہ ہم جو ہے نا ادھر برے صغیر والے جو پڑھا لکھا شخص اس کو شیخ کہتے ہیں، یا پیر صاحب ان کو بھی شیخ کہتے ہیں. اور جو ایک ذات ہے نا شیخ، شیخ جس طرح ذات ہوتی ہے نا، کاسٹ ہوتی ہے، شیخ برادری ہے، جٹ برادری ہے، فلاں ہے، یہ جو فلاں ہے، اس طرح. تو ہمارے یہاں وہ شیخ اس کو ذات ہے، خاندان. عربوں میں ایسا نہیں ہے، وہ سب کو شیخ شیخ کہتے ہیں. شیخ اور شیخ میں وہ فرق کو نہیں کرتے. جس کو انہوں نے کوئی احترام یا عزت دینی وہ اس کو کہتے ہیں ہاں شیخ کیا حال ہے، شیخ کیف الحال، کیف الحال شیخ. تو ہمارے یہاں جو ہے نا، جب میں شیخ کہوں گا نا تو آپ تھوڑا سا حیران ہو جائیں گے، تو ان کے یہاں نہیں ہے. بار کیا شیخ کی بجائے شیخ جو ہے نا وہ زیادہ موضوع رہے گا. ہمارے ہاں جو مطلب پیر ہوتا ہے نا، پیر صاحب جو ہوتے ہیں ان کو شیخ کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ. آپ کے شیخ کون ہے؟ جی فلاں پیر صاحب. چلیں، تو قرآن کریم کی یہ تفسیر شیخ کلیم اللہ نے 1125 ہجری میں لکھی. اس تفسیر کے متعدد قلمی نسخے موجود ہیں. دو نسخے حیدرآباد میں بھی نظر سے گزرے، ایک آصفیہ لائبریری میں، دوسرا عثمانیہ یونیورسٹی لائبریری میں. عثمانیہ یونیورسٹی والے نسخے میں کاتب کا نام نور محمد ملا عمر لکھا ہوا ہے نا. کتابت رجب 1250 کی ہے. پہلے صفحے پر جمال الدین قطبی کے نام کی دو موریں ہیں حاشیے پر. اچھا، یہ موروں کا جو سلسلہ ہے یہ بڑا پرانا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. آصفیہ کے نسخے کے کاتب اور سنِ کتابت کا پتہ نہیں چلتا. یہ تفسیر الگ سے کتابی شکل میں شائع نہیں ہوئی. البتہ شاہ رفیع الدین صاحب کے اردو ترجمے کے حاشیے پر 1290 میں مطبع احباب نے اسے شائع کیا تھا. چل، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے یہ انہوں نے بتا دیا. الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ فہو نور علی نور ہدی بنورہ من شاء من عبدہ من عبادہ. چلے جی، یہ علماء ملت حنفیہ بیضا کی تفسیروں سے محفوظ ہے. میں نے اس کا نام قرآن القرآن بالکل بیان رکھا ہے. میں کلیم اللہ جہاں آبادی، مذہب حنفی اور مشربن صوفی ہوں. یہ صوفی صاحب تھے جی، ماشاءاللہ. یہ تصنیف 1125 میں مکمل ہوئی. اس کی تفسیر اپنے سلجھے ہوئے انداز اور اختصار کی وجہ سے خاصی اہمیت سمجھی جاتی ہے اور اس سے بڑا کارنامہ قرار دیا جاتا ہے. چونکہ یہ حنفی تھے اس لیے تفسیر میں انہوں نے حنفی نقطہ نظر کو ملوز خاطر کر مسائل کی توضیح کیا. تو اب ظاہر ہے ان کا انداز جلالین جیسا. جلالین جیسا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہایت اختصار کا ہے. اس میں جب
یہ اختصار اجازی انداز کا ہے جس سے مفہوم کی ضرورت پوری طرح ہوتی ہے. بہت سی آیتیں مختلف صورت حالات اور واقع کی نظر کچھ نہ کچھ مصنف میں بہت سی جگہ پر سبب نزول بھی بیان کیا ہے، اور اس طرح یہاں پر ایک مثال دی ہے انہوں نے. اسی طرح سورہ اخلاص کی شان نزول یہ بیان کیا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوصاف الہی دریافت کیے تھے جس سے وہ سے پکارے. اس پر سورہ اخلاص نازل ہوئی. چلے غرض یوں تو اختصار کو پیش نظر رکھا، لیکن کسی ایسی بات کو نہیں چھوڑا جسے واقعات کی کڑیاں ملانے میں دقت پیش ہے. چلے یہ ایک پوری تفسیر کا جو انہوں نے بیان کیا ہے نا، وہ یہ ایک اختصار جامعیت، یہ ایک اس تفسیر کا جو آپ کہہ سکتے ہیں مین جو ہے نا لب لباب وہ یہ ہے. تو اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ اس تفسیر کا جو اختتام ہے وہ ہوتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ جو ہے صلی اللہ تعالی علی سید القونین محمد وآلہ واصحابہ برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت محمد رسول اللہ. یہ اس ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اس تفسیر کے آخری الفاظ ہیں اور ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ جو چوتھی تفسیر ہے نا بیٹا وہ ہے جی تفسیر صغیر. ویسے صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. یہ امیر عبداللہ محمد بن علی اصغر قنوجی کی ہے، اور اس کا انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ تعارف ہی کروا رہے ہیں. یہ بہت مختصر اور سادہ انداز میں قرآن مجید کی تفسیر ہے. ڈاکٹر زبید احمد نے اس تفسیر کو لاپتہ قرار دیا، مگر کاکوری کی کاظمیہ لائبریری میں سے تفسیر کے 4.5 پارے موجود ہیں. کتاب کے شروع میں ایک چھوٹا سا مقدمہ لکھا جس میں اپنا نام ابو عبداللہ محمد بن علی سے لکھا ہے. اچھا یہ ہوتا تھا کہ پرانے جو بزرگ تھے نا ان کو نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوا، اپنے آپ کو مشہور کرنا، معروف کرنا، ان چیزوں سے وہ بڑا کتراتے تھے. بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ہماری نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں گی. تو اس لیے وہ کتاب میں لکھ دیا کرتے تھے، بعض کا کسی کے حوالے کر دیتے تھے. اب وہ جو ہوتا تھا وہ بعض کا ٹھیک ہوتا تھا، بعض کا نہیں. اگر ٹھیک ہو وہ صحیح سچا ہوتا تھا تو وہ اس بزرگ کے نام سے اس کو وہ شائع کر دیتا، نہیں تو پھر اپنا نام لکھ کر بھی وہ کر دیتا تھا. تو یا پھر اس کو ایسے ہی رکھ دیا. تو بہرحال یہ مختلف ہوتی ہے صورتحال. اچھا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ چونکہ علم تفسیر اپنے موضوع کے شرف کی وجہ سے تمام علوم سے برق کر اس میں مشغولیت دے. پھر اچھا جی چلو جی. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مقدمے کے بعد انہوں نے تفسیر شروع کی. انداز بہت ہی مختصر اور سلجھا ہوا ہے. سورہ فاتحہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ سب و مسانی، کیونکہ وہ ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. سب ہوتے ویسے 7، چونکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے اس لیے وہ سب و مسانی مطلب بار بار جو پڑھی جاتی ہے نا. چلے بسم اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے بلکہ صورتوں کے درمیان فصل کے لیے آتی ہے، یعنی فاصلہ ڈالنے کے لیے کہ یہ ایک صورت ہے کہ یہ ان کے درمیان ہے. چلے مسائل والی آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے شافعی اور حنفی مسئلہ کا یہ ذکر کرتے ہیں اگر کوئی آیت کسی دوسرے سے ایسے منسوخ ہوئی تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ یہ جو ہے نا قرآن پاک کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى کے بارے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے کہ اس آیت کے مطابق امام شافعی غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل نہیں کراتے، لیکن امام ابو حنیفہ اس کے قتل کا حکم دیتے ہیں. اس آیت کو النفس بالنفس کے بدلے چلے ان کا اختلاف ہے. یہ تو ایک فقہی اختلاف ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اور اس آیت کو النفس بالنفس کے بدلے یعنی جان کے بدلے جان سے منسوخ مانتے ہیں. تو اس کا انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو آیت ہے نا النفس بالنفس یہ منسوخ ہے اور یہ ناسخ. چلے قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے گئے ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اس بات کا بہت خیال رکھا ہے کہ بات مشکل اور طویل نہ ہونے پائے. اثار کا یہ عالم ہے کہ بڑی سے بڑی آیت کی تشریح میں بھی بیکار باتوں سے اجتناب کر کے ضروری باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ جلالین کے طرز پر یہ کہنے مقام ابراہیم کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہے مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جس پر پتھروں کو بلندی تک پہنچانے کے لیے تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے. اس پر ان کے قدموں کے نشان پڑ گئے. بس اتنی یہ بات.
اس تفسیر کی ابتدائی الفاظ سے ہوتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب شفاء ورحمۃ وبشیر ونذیر صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ ہے جی. اور آخری آیت جس کی تفسیر اس کتاب میں ہے وہ ہے سورہ نساء کی. ٹھیک ہے نا. عبارت بے ربط طریقے سے الفاظ پر ختم کیے. کلما سے شروع ہو کر یہ فی ہا تک. ٹھیک ہے نا. چلے نیکسٹ جو تفسیر ہے وہ ہے تفسیر مظری. یہ بہت مشہور تفسیر ہے, بہت مشہور تفسیر ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی. پانی پت یہ جگہ ہے جی انڈیا کے اندر, اور اکثر طور پر یہ جو خطبہ اور دیگر علماء یہ بیٹا اس تفسیر مظری کا مطالعہ کرتے ہیں. چلیں تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے یہ حنفی ہیں جی, مجددی کا مطلب ہے یہ شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا ان کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ پانی پت مشرقی پنجاب میں ہے جی. کو پانی پت یعنی مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے. آپ کا نسب جو ہے سلسلہ نسب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر منتہا ہوتا ہے یعنی ختم ہوتا ہے. 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لے. 7 سال. ہمارے یہاں تو 7 سال میں کون سی کلاس میں ہوتا ہے؟ دوسری کلاس میں میکسیمم. آپ دوسری میں ہوتا ہے, دوسری قسم. تو انہوں نے پورا قرآن پاک بھی حفظ کر لیا اپنے شہر کے اساتذہ سے. اچھا یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں. ان کی تالیفات جی ماشاءاللہ کافی ہیں. یہاں پر 16 لکھی ہیں. علمی مقام اور مرتبہ ہے ان کا جی, تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. اب ہم آتے ہیں تعارف تفسیر بھی آپ نے دیکھ لینا ہے. یہ معروف و متداول 10 جلدوں پر مشتمل عربی تفسیر ہے جی. ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ مل جاتا ہے ماشاءاللہ. اسے انہوں نے اپنے استاذ پیر و مرشد مظہر جانے جانا جانوں کی بھی جان کی وفات کے بعد لکھنا شروع کیا. انہی کے نام پر اس کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اپنا نام ان کا ثناء اللہ ہے, لیکن دیکھنے اپنے جو پیر و مرشد ہیں جن سے ان کو فیض ملا اور ہدایت ملی. اور بھائی پیر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دین دے. پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے, نمازی بنائے. پیر کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈاکو چور اچکا لٹیرا بے نماز غزانی کوئی شرابی کوئی بھی آئے تو اس کو سیدھے رستے پر لگائے. سمجھے بات. ہاں یہ ہوتا ہے پیر کا مطلب. یہ نہیں ہوتا کہ کیا آئے ہو تو کیا لے کر آئے ہو, جاؤ گے تو کیا دے کر جاؤ گے. یہ نہیں ہوتا. نہ کوئی تویز دھاگا گنڈا یہ ہوتا ہے. یہ پیری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے. ہاں جی چلیں جی. بس جی اپنی میں نے بیٹا سمجھایا ہے. عطیل احمد بیٹا سمجھا دیا. سلام ہو گیا. 9 بج گئے ہیں تو آپ باتیں بند کریں, اپنی چیٹنگ بند کر دیں. اور دیگر جو لوگ ہیں چلو بیٹا. تو یہ اس لیے شریعت سب سے بڑی چیز ہے نا بیٹا. ہاں تو یہ جو باقی ایسے ہی ہے جو جاہلوں نے جاہلوں کو پیر بنایا ہے. سمجھا بات. چلیں جی. تو تفسیر جو ہے 10 جلدوں پر مشتمل ہے جی. اور یہ اس کو ذرا دیکھ لیجیے. علماء جو ہیں اس کے بارے میں بہت میں عبد المالک کاندلی کہتے ہیں, کاندھیلوی لکھتے ہیں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پت کی تفسیر مضامین قرآن کی بڑی عجیب و غریب تفسیر ہے. فقہی مذاہب کی تحقیق و تفصیل ان کے دلائل کے لیے بے نظیر تفسیر. وعلیکم السلام. اچھا یہ مختلف تقی عثمانی لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر بہت سادہ اور واضح ہے. یہ اختصار کے ساتھ قرآن آیات کی تشریح معلوم کے لیے نہایت مفید ہے. چلیں جی. اچھا جی تفسیر مظہری تعلیف کرنے کی ضرورت کو ایک آداب ایسی مکمل تفسیر کی ضرورت محسوس جس میں الفاظ کے تشریح اور معانی متعلق تھے. تو یہ کیوں ضرورت ہوئی, کیوں لکھا ہے, اب یہ آپ پڑھ لیجیے گا. ہاں اب آئیں ذرا تفسیر مظہری کی خصوصیات کیا کیا ہیں.
نمبر 1، شاہ ولی اللہ کے تفسیری اصولوں کا التزام۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اصول تفسیر پر، جس کا نام ہے الفوز القبیر۔ تو ان کے اصولوں کو حضرت شیخ جو ہے نا، یہ مولانا ثناء اللہ پانی پتی جو ہے، انہوں نے ان اصولوں کو مد نظر رکھا ہے، سامنے رکھا ہے، اور اپنی تفسیر لکھی ہے۔ دوسرا یہ کہ مختلف دبستان ہائے تفسیر کی نمائندہ تفسیر ہے، مختلف جو ہے تفسیر۔ یہ جو ہائے ہوتا ہے نا، ہائے، یہ فارسی میں اس لفظ کے ساتھ لگاتے ہیں جس کو جمع بنانا ہو، دبستان، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرماتا ہے کہ مختلف تفسیریں ہیں جی نہیں، تفسیر مزید دنیا اسلام کی ان معدود چند تفسیروں میں شامل ہے جن کے تمام مضامین و محتویات کی فہرست مختلف دبستان ہے تفسیر، جیسے بالماسور ہے، بالرائے ہے، اب تفسیر بالعقلی ہے، یا دبستان معتزلہ، دبستان مکاتب فکر کا تاثر نمایاں ہے۔ محدثانہ رنگ میں رنگی یہ تفسیر، محدث یعنی حدیثیں بیان کی ہیں اس میں، سیان کی ہیں، سنن اربع جو ہے، جیسے ترمذی ہے، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد شریف، اور اسی طرح دار قطنی، سنن دارمی، مستدرک حاکم سے مستند احادیث نقل کی گئی ہیں۔ اسلامی تصوف میں یہ یعنی ایک صوفیانہ اس کے اندر بھی رنگ بھی موجود ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے ایک بات بھی لکھی ہے اس حوالے سے کہ حدیث پاک میں یہ جو مراد آیا نا کہ عدل المتقین کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں یہ جو آیا کہ اگر جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے۔ تو اس کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ اصطلاح صوفیہ کے مطابق فنا قلب مراد ہے، دل کی صلاحیت یہی ہے کہ اسے فنا فی اللہ کر دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا کر دیا جائے، یہ اس سے مراد ہے۔ چلو، اختلاف قرات کا بھی بیان ہے، مختلف قراتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے امام جعفر ہیں، امام قصائی، امام حمزہ، امام یعقوب، یہ 4 ائمہ ہیں قرات کے۔ جس طرح مختلف جو امام ہوتے ہیں۔ بے مقصد قصوں کی تردید کرتے ہیں یہ جی، عقائد معتزلہ کا رد کرتے ہیں جو معتزلی ہیں۔ تو فقہی مسائل کا بیان ہے اس میں کافی سارا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ان کا درہ امتیاز ہے، اور ظاہر ہے یہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، تو لہٰذا اسی کو وہ ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر چلو تفسیر میں تعریف فرماتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرفوع اور تعارض سے محفوظ حدیث مل جائے، اگرچہ امام ابو حنیفہ کا قول اس کے خلاف ہی ہے، وہ دوسرے ائمہ میں سے کسی ایک امام پر جانے سے اس کے معافی کا تو یہ تقریر میں پڑھنے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو ترجیح دیتے ہیں، احادیث کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، ذاتی رائے کا بھی وہ اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تفسیر مسئلہ میں کسی مسئلہ میں مختلف علماء کے اقوال بیان کے بعد اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اس کے لیے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اقول، میں کہتا ہوں، کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی میری رائے یہ ہے۔ تو یہ جو ہے ان کی پوری تفسیر کے اندر یہ ان کا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں مختلف اقوال پر ناقدانہ نظر ڈالتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ تمام اقوال جو حروف مقطعات کی تحقیق میں مفسرین نقل کی ہیں، سب کے سب علماء محققین کے نزدیک مردود و ناقابل قبول ہے۔ چلے، انہوں نے اپنی ایک رائے بھی دے دی ہے کہ وہ اس کو نہیں مانتے۔ چلے، حروف مقطعات کے حوالے سے سمجھے نا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک واقعی ہے کہ اس آیت کا تو یہ ابھی جو آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے میں نے، یہ بیٹا ہے جی تفسیر مظری، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو نیکسٹ جو تفسیر ہے وہ ہے فتح البیان فی مقاصد القرآن، یہ نواب صدیق حسن خان قنوجی، تعارف اور اسلوب تفسیر، سارا انہوں نے مکس ہی کر دیا ہے،
نواب جو ہیں بڑے ذی علم اور صاحب نظر مصنف تھے، قرآن مجید کی تمام اہم تفسیروں میں قدیم و جدید ان کی نظر کے سامنے تھے۔ ان کی خواہش ہوئی کہ خدا باغ کی طویل تفسیر میں پڑھنی لوگوں کے لیے دشواری، اس لیے ایسی تفسیر لکھی جس میں گزشتہ مفسرین ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تفسیر ہے نا، ایک مختصر سی تفسیر ہے، بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اور ائمہ سلف رحمہم اللہ تعالیٰ کی تشریحات مناسب ترتیب اور حسن سلیقہ کے ساتھ پیش کر دی جائے۔ اچھا، مقدمے میں نواب نے عہد صحابہ سے لے کر اپنے زمانے تک کے مفسرین کے نقطہ نظر اور اصول تفسیر سے تعارف کروایا۔ ٹھیک ہے جی، روایت اور درایت کا مطلب سمجھایا ہے، اور اس کے ساتھ تفسیر بے رائے کی حقیقت بیان کی ہے اور صحیح طریقہ کار پیش کرنا۔ لکھتے ہیں کہ اکثر میرے دل میں یہ خیال گشت کرتا رہا کہ میں تفسیر کی ایسی کتاب لکھوں جو معتبر طور پر روایت و درایت دونوں پر آتی ہو۔ ٹھیک ہے نا، روایت تو ہوتا ہے نا جو آپ تفسیر کرتے ہیں نا قرآن پاک کی طرف، قرآن پاک کے ساتھ، حدیث پاک کے ساتھ، اقوال صحابہ اور تابعین کے ساتھ، اور درایت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس میں علم نحو بھی لے آتے ہیں، سر بھی لے آتے ہیں، قرات بھی لے آتے ہیں، سائنسی علوم بھی، یہ درایت۔ اس کے بعد اپنے مقصد اور تفسیری نقطہ نظر کو توضیح کے ساتھ پیش کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر الدر المنصور روایتی نقطہ نظر سے خاص طور پر ان کے سامنے تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی۔ تو اپنی تفسیری نقطہ کی توضیح کے بعد قرآن مجید کے فضائل کے متعلق روایتیں نقل کی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رفع مقطعات کے سلسلے میں دوسرے مفسرین کی طرح مختلف اقوال نقل کیے، لیکن آخر میں یہی کہا کہ اگر کسی کو سلامتی ہے اور ائمہ سلف کی اتباع کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بارے میں رائے۔ تو ان کا یہی ہے، نواب صدیق جو قنوچی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رفع مقطعات ہیں اس کے بارے میں اگرچہ مختلف آراء موجود ہیں کہ اتنا یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس حوالے سے خاموشی اختیار کریں اور اس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہی ہے ان کی بات ہے جی۔ اچھا جی، اچھا، اسرائیلی روایات کے حوالے سے اپنا ایک وہ رائے دیتے ہیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ درست ہے، تو اس کو وہ اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اسرائیلی خرافات اور زنادقہ کی گھڑی ہوئی باتیں۔ زندیق جو یعنی زندیق وہ ہوتا ہے جو دین سے بیزار ہوتا ہے۔ اگلی نیکسٹ جو تفسیر ہے جی وہ ہے نیل المرام من تفسیر آیات الاحکام۔ یہ جی یہ ہے نواب صدیق حسن خان، مولوی سید صدیق حسن خان ابن مولوی آل حسن قنوجی بانس بریلی، روہیل کھنڈ۔ اچھا ان کے کچھ تعارف کروایا ہے، پھر تصانیف کا تعارف کروایا انہوں نے۔ یہ انگریزی دور استعمار کا دور ہے جی، اور انگریزی دور یہ سے مراد ہے یہ جو انگریز آیا ہے نا یہاں پر 1857 کی جگہ آزادی کے بعد 1947 تک، ٹھیک ہے نا، 14 اگست 1947 تک۔ 14 اگست کو پاکستان بنا، 15 کو ہندوستان کی آزادی کا اعلان ہوا، اس سے پہلے تک یہ فقہی احکام کی طرف فقہی احکام بھی یہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ وسعت و گہرائی نہیں پائی جاتی جو دیگر فقہا کے پائی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک فقہی ماخذ و ادلہ صرف 3 ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع، لہذا جو احکام ان 3 سے ثابت ہوتے ہیں وہی واجب عمل ہے۔ یعنی اس کے علاوہ جو مثلاً عرف ہے، ضرورت ہے، صد و ذرائع ہیں اور استحسان ہے، قیاس ہے، اس سے وہ مسائل کو ثابت نہیں کرتے۔ تفسیر کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فقہی انداز میں یہ تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے تقریباً 200 آیات کا انتخاب کیا جو ان کے خیال میں شرعی احکام سے متعلق ہے۔ ٹھیک ہے جی، جن کا جاننا شریعت کو، جن سے مسائل نکلتے ہیں اور جن کا جاننا شریعت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یہ تفسیر انہی آیات کی تشریح توضیح ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بعض وہ آیتیں انتخاب کے جن سے واضح کر سکتے۔ اچھا، یہ جو ان کا اسلوب ہے نا، یہ ہے کہ وہ صرف جو فقہی احکام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نا ان کو وہ لیتے ہیں۔ تو آیات احکام کو پھر انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم میں وہ آیات ہیں جن کا مدلول واضح ہوتا ہے، یعنی بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا وہ مبہم نہیں ہے چیز۔
لیکن بعض اوقات ایسی آیتیں بھی ہوتی ہیں جن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے استدلال کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آیات وضو ہے تیمم ہے، ایک تو یہ ان کی بات ہے جی۔ دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جن سے مخصوص مسائل کی استدلال کی صحت اور عدم صحت پر فقہا کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ لِتَرْكَبُوهَا وَزِینَةً، تو اس سے مراد بعض فقہا نے اس آیت سے گھوڑے کے گوشت کی حرمت پر استدلال کیا، لیکن یہ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فقہا ہے نا بیٹا، یہ ایک آیت لیتے ہیں نا، اس آیت پر اپنی اپنی جو ایک علمی ہوتی ہے استنباط استدلال کا طریقہ، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو اس انداز سے نا، تو اس میں پھر ان کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو پہلی جو واضح ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن دوسری جو آیت ہے، دوسری قسم ان آیات کے جس میں فقہائے جو ہوتے ہیں نا فقہا، ان کا اختلاف ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو اس کو وہ ذکر کرتے ہیں، سمجھے جی؟ چلے اچھا، آیات احکام جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال اور حرام وغیرہ کی تفسیر وہ پوری شرح و بسط کے ساتھ کرتے ہیں، مطلب فقہ جو ہے ان کا پھر یہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آیات بھی وہی لیتے ہیں جو فقہ والی ہوتی ہیں۔ اب ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اب اس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ امہات الآیات میں سے ہیں، آیات میں سے ہے، یعنی جو سب سے بڑی آیات ہے۔ اس آیت میں بظاہر خطاب عام ہے، لیکن حضرت علی حضرت زید بن اسلم کی روایت کے مطابق اس کے مخاطب مسلمان حکمران ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم کیا کرو، مانتوں کو ان کے اہلوں تک پہنچاؤ، سمجھے نا بات؟ یہ جو ووٹ ہوتا ہے نا، ووٹ بیٹا آپ دیتے ہیں، یہ بھی امانت ہوتی ہے، تو یہ امانت اس کے اہل تک پہنچانی چاہیے، اس میں برادری اور یہ وہ ذاتی مفاد اور سیاست اور یہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جو ملک کے لیے، قوم کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے لیے بہتر ہو تو وہ اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ اور اس پر سے یہ بھی ایک بات ہے ضمن اس مقام پر میں اصولی بات بھی کرتے ہیں جو فقہی نقطہ نگاہ سے اہم ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلے جی۔ اچھا، صدیق حسن خان نے شرعی احکام کی تفسیر میں اپنے آپ کو قرآن و سنت اور اجماع تک معدود، اچھا یہ میں نے آپ کو بتا دی کہ چین ویسے تو جو قرآن پاک، یہ جو فقہ ہے نا، فقہ یہ اس کے مسائل اخذ ہوتے ہیں قرآن پاک سے، احادیث سے، اقوال صحابہ سے، اقوال تابعین سے، اقوال تبع تابعین سے، اجماع سے، قیاس سے، استحسان سے، عرف سے، ضرورت سے، سد و ذرائع سے، یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن اس میں ایک ترتیب ہے، ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد احادیث میں دیکھا جاتا ہے، پھر اقوال صحابہ میں، پھر تابعین تبع تابعین، پھر اجماع کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ جو ہوتا ہے نا قرآن اور حدیث کے بعد اجماع کا نمبر آتا ہے، پھر آخر میں جو اجماع ہوتا ہے وقت کے جو علماء ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اصول کے تسلیم کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ مختصر یہ کہ آیات احکام کی تفسیر کرتے ہیں نواب صدیق حسن قرۃ اقبال اور اماموں کی آراء کو بھی پیش کرتے ہیں، آیت کی تفسیر اس مسئلے کی توضیح کے بعد نتیجہ نکالنا قاری کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، خود نہیں نکالتے، اور کہیں ضرورت ہوتی ہے تو الفاظ کے لوگ بھی تشریح بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ انہوں نے 255 آیتوں کی تشریح تفسیر بیان کی ہے، اس میں بعض بہت اہم مسائل نکلتے ہیں، ان کی توضیح پوری طرح سے کی ہے اور تمام بنیادی نیز فروعی باتوں پر ہے، ٹھیک ہے نا، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ ساتویں تفسیر ہے جی تفسیر القرآن بی کلام الرحمن، یہ جی مولانا ثناء اللہ امرتسری، 1948 وفات ہے، چل ٹھیک ہے جی۔ برصغیر کے معروف عالم دین مولانا ثناء اللہ امرتسری، امرتسری نہیں ہوتا، یہ امرتسری ہوتا ہے، امرتسر، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، ان کا انہوں نے تعارف کروایا، اور یہ بڑے جناب مناظر تھے، مفسر تھے، ادیب تھے، سیاست دان کی روح 15 سیاست دان تھے، اور یہ ساری چیزیں ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر علماء کے حوالے سے بھی انہوں نے لکھا ہے کہ علماء نے ان کے بارے میں کیا رائے دی ہے اپنے ان کے بارے میں،
پھر علمی کارناموں میں 131 کتابوں کا تذکرہ ہے جی. یہاں پر انہوں نے 24 کتابیں لی ہیں. تفسیر کا تعارف کروا رہے ہیں کہ تفسیر قرآن مجید کی بہت سی تفسیر علماء نے مختلف انداز میں لکھی ہیں. بعض لوگوں نے شرح میں اپنی عقل اور اپنے علم کا استعمال کیا اور بعض لوگوں نے دوسروں کی رائے. چلیں یہ آپ پڑھ لیجئے گا. ہم آتے ہیں ذرا اس یہ جو تفسیر ہے چلے وہ کہتے ہیں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہے نا دور جدید کے اہم علماء میں تھے. ٹھیک ہے, اپنے خیالات کے اعتبار سے زبردست اہل حدیث تھے. بہت بڑے مناظر, بڑے بڑے مباحثوں میں اصل اور کامیاب. ان کے بہت سے علمی کارناموں کی یہ تفسیر خاص ہے. انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر سے اہل حدیث مطلب غیر مقلد ہے. ٹھیک ہے نا بیٹا, یہ کام ویسے تو بہت آسان مان, لیکن اندر مشکل ہے, اس کے لیے تو فرق ہو. چلیں جی, یہ ہیں بعض مسائل پر بحثیں کافی لمبی ہیں. استواء علی العرش کی توضیح میں کافی تفصیلی سے کام لی ہے. حروف مقطعات کے سلسلے میں بعض مفسرین تو صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے چلیں. یہ جو ابھی ہم نے یونٹ پڑھا ہے یہ جی یونٹ نمبر 5, اس کے اندر ہم نے کچھ چیزوں کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آپ دیکھیے کچھ اس میں سے مجھے مس لگتا ہے یونٹ نمبر 6 جو ہے نا, یونٹ نمبر 6, اس کو ذرا دیکھیے. 188 پیج پر برِ صغیر میں اردو میں تفسیر نویسی کا آغاز و ارتقاء. تفسیر مرادیہ خدائی نعمت یقین کیا جی. اب پہلے ہم نے عربی میں تفسیر نویسی دیکھا, پھر تفسیر نویسی کا ارتقاء دیکھا برِ صغیر میں. ٹھیک ہے نا, عربی کے اندر. تو اب برِ صغیر کے اندر جو اردو میں تفاسیر ہیں نا جو لکھی جا چکی ہیں اب تک, ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے. سب سے پہلے یہ لے رہے ہیں تفسیر مرادیہ, اس کو خدائی نعمت بھی کہتے ہیں. یہ کن کی ہے جی؟ مراد اللہ سنبلی کی. مصنف کا تو تعارف انہوں نے کروا دیا بیٹا, اور پھر تفسیر کا تعارف کروایا ہے. اور کہ شاہ صاحب نے یہ تفسیر جو ہے پارہ عامہ یتساءلون مکمل اور ابتدائی قرآن میں سورہ بقرہ کے 20 آیات کی تاکہ تصنیف کی, اور اس کے بعد آگے روک لیا. چلیں جی, اس کے جو ہے آتے ہیں نیکسٹ جو ہے تفسیر مرادیہ کی زبان. تفسیر مرادیہ کی زبان بہت صاف اور سادہ ہے. متروک الفاظ خال خال ہے. متروک کا مطلب ہوتا ہے جو چھوڑ دی جاتے ہیں. اب اس ہماری اس اردو کے اندر بھی کافی سارے الفاظ ایسے ہیں جو آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے استعمال ہوتے تھے, اب نہیں ہوتے. اب ان کی جگہ پر دوسرے آ گئے ہیں, جس طرح جاوے, آمے, اور اس طرح اب وہ نہیں ہوتے جائے آئے. اچھا جی, کچھ یہاں پر اقتباسات بھی پیش کیے ہیں انہوں نے. شاہ صاحب سورہ نابا کی تفسیر شروع سے پہلے تمہید کے طور پر. اچھا, کچھ مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہاں پر کچھ چیزیں مس ہیں, پیج مس ہیں. اچھا چلیں جی. شاہ عبد القادر نے اردو میں بامعنی ترجمہ کے اردو کا. اچھا, یہ دوسری تفسیر تھی اس میں سے نا, دوسری تفسیر کا تعارف اس میں سے مس ہے میرے پاس. اچھا بیٹا, یہ میرے پاس جو پیج ہے نا 189 کے بعد میرے پاس پیج آتا ہے 192 191. یہ دو پیج یہاں پر مطلب نظر نہیں آ رہے. آپ کے پاس بھی ایسا ہی ہے؟ آپ کے پاس جو پیج ہے 190 190 اور 191 آپ کے پاس ہے موجود یا نہیں ہے؟ کیونکہ ادھر تو مس ہے. وہ آپ کے پاس بھی مس ہے یہ سر ایسے ہی ہے. چلے وہ میں نے چونکہ ادھر سے وہ کیا ہے نا, ڈاؤن لوڈ کیا ہے نا جی, موجود ہے, پتہ نہیں میرے پاس نہیں ہے. چلیں بار کیا. شاہ عبد القادر نے اردو میں بامعنی ترجمہ کیا ہے جو. اچھا, یہ میرے خیال میں جو مجھے جو نظر نہیں آ رہا وہ شاہ عبد القادر کیا ہے, جو اردو کا قدیم بہترین نثری نمونہ اور قرآن مجید کا بہترین ترجمہ ہے, جس میں جتنا غور کیجیے اس کے لطاف سے واضح تھی. وہ بھی ہے کہ اردو کے محاورے کے
موافق بن جملہ الفاظ اور معنی دونوں کے متعلق باوجود متعددہ بہت غور و فکر سے کرنا. چلیں اب وہ شاہ ولی اللہ شاہ عبد القادر کی تفسیر اس کا تعارف کروانے. قدیم و جدید ترجمہ میں شاہ عبد القادر کے ترجمہ کا ایک خاص مقام ہے. ان کا ترجمہ قرآن کے اردو ترجمہ میں سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے بڑی جرت سے ایک نئی روش اختیار کی. انہوں نے اردو میں بامانوں ترجمہ کی نظر ان کا ترجمہ اردو ہے. اس ترجمہ میں اختصار و سہولت اور الفاظ قرآنی لفظی اور معنوی موافقت اور صرف لغوی معنی پر بس نہیں کی بلکہ مرادی اور اصلی غرض کرتا ہے. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہیں شاہ عبد القادر کا ترجمہ جو ہے یہ ایک قرآن پاک کا بالکل لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ جو اس سے مراد نکلتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں. تیسری تفسیر ہے جی تفسیر رفعی. تفسیر رفعی یہ شاہ رفیع الدین دہلوی کی ہے. شاہ رفیع الدین دہلوی کا مختصر تعارف کروایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ مطلب یہ جو ہے نا 1749 عیسوی میں پیدا ہوئے. ان کے بڑے بھائی کا نام شاہ عبد العزیز تھا جنہوں نے فتح العزیز کے نام سے قرآن کریم معیاری تفسیر و ترجمہ فارسی میں لکھا جو نامکمل ہے. شاہ رفیع الدین کے چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر ان سے 4 سال چھوٹے تھے. یہ انہوں نے لکھا ہے. چلیں علمی مقام مرتبہ بھی انہوں نے یہاں پر لکھا ہے. اور نیکسٹ جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے جی تعارف تفسیر رفیع شاہ رفیع الدین کی تو وہ انہوں نے کروا دیا ہے. اور تو نیکسٹ جو ہے وہ تعارف تفسیر کروایا ہے کے اوپر ذکر. شاہ رفیع الدین کے شاگردوں میں ایک سید نجف علی تھے. روزانہ دروس کے دوران وہ ترجمہ تحریر کرتے جاتے تھے اور اپنے استاد شاہ رفیع الدین سے اصلاح بھی کرایا. اس طرح تفسیر رفیع موجود میں آئی. ٹھیک ہے جی چلیں جی ان کے ترجمہ کی خصوصیات کیا ہے. شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا ہے وہ دراصل اس کا لفظی بلکہ حرفی ترجمہ ہے. ہر لفظ کے نیچے اس کا اردو مترادف ترجمہ لکھا ہوگا. ٹھیک ہے نا ایک لفظی ترجمہ ہے. یہ ترجمہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے لکھا تھا. بلا شبہ زبان اردو میں آج کافی فرق نمایاں ہو گیا. اس کے علاوہ ان کا ترجمہ لفظی ہے. اس کے بعد یہ بات آپ نے ذرا یاد رکھنی ہے کہ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ جو ہے نا قرآن پاک کا وہ کیا اور ہے وہ لفظی ہے حرفی ہے. ایک ایک حرف کا لفظ کا نظر ہے. شاہ رفیع الدین نے اس ترجمے کو خاص مقصد کے پیش نظر کیا. اس کا ترجمہ عوام کے لیے اتنا مفید نہیں. ہندوستان کے اکثر تعلیم یافتہ لوگ بھی عربی زبان سے کم آگاہ علمیت نہیں رکھتے. ایسے لوگوں کو اگر قرآن کے مضمون اور لسانی معصوم لفظی کے طور پر کہہ رہے ہیں وہ ہے لیکن اسے قرآن چلیں جی اس ترجمے کے ذریعے بحث اور ریسرچ کرنے والے اپنے خیالات اور افکار کی مدد سے جو رنگ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. یہ بات ہے. اچھا جی کہ اینڈ میں لکھا ہے کہ مختصر یہ کہ شاہ رفیع الدین کا اس ترجمے سے خاص مقصد تھا کہ ایک مخصوص غرض تھی. ان کا اپنا مطمع نظر یہ تھا کہ وہ حقیقتاً ہر لفظ اور حرف کا بہت موضوعی آبجیکٹو ترجمہ کرنا چاہتے تھے. اس کی ترکیب موضوع یہ سمجھا بات یعنی ان کا خاص مقصد یہی تھا قرآن پاک کا ترجمہ کا. اس کی ترکیب موضوعیت دلیل اور اختیار انہوں نے قاری کو سونپ دیا تھا. اس لیے یہ ترجمہ عوام سے زیادہ علم و اچھا انہوں نے بتایا کہ اس ترجمے کا چونکہ انداز ایک بڑا مخصوص ہے اور بڑا ٹیکنیکل سا ہے اس لیے عوام جو ہے اس سے مستفید زیادہ نہیں ہو سکے بلکہ علماء ہو سکے. نیکسٹ ہے جی تفسیر رؤفی معروف تفسیر مجددی. یہ شاہ رؤف احمد رافت نقشبندی مجددی کی ہے. ٹھیک ہے جی نیک اور زائد عمری عمر کا زیادہ حصہ انہوں نے قرآن مجید سمجھانے میں صرف کیا اور ان کا انتقال 1249 ہجری بمطابق 1833 عیسوی میں دوران سفر ہو گیا. چلے تفسیر کا تعارف انہوں نے کروا دیا ہے اور اس تفسیر کا جو نام ہے وہ تفسیر رؤفی یا تفسیر مجددی بھی ہے یعنی یہ دونوں نام ہیں. اس تفسیر میں قرآن آیات کے ترجمے الفاظ تو مانوس ہیں لیکن ترکیب اور بندش الفاظ میں اس قدر سے لازم. اچھا یہ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ
اس تفسیر میں قرآن آیات کے ترجمے میں الفاظ مانوس ہے، یعنی پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھے ہیں، کہیں لکھے ہیں، سنے ہیں، لیکن ترکیب اور بندش الفاظ میں قدر سلاست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مترجم بعض جملے بغرض تشریح توضیح اپنی طرف سے بڑھا بھی دیتے ہیں، جس سے معنی و مطالب واضح ہوتے ہیں۔ اپنے زمانے کے لحاظ سے ترجمہ با محاورہ اردو نثر کی طبیعت کے مطابق ہے۔ اس کی مقبولیت کا ثبوت اس کے متعدد ایڈیشن ہے، کافی سارے ہو چکے ہیں۔ امام ثنا ہے خدا عز و جل کے تئیں پیدا کرنے والا سب خلق کا اور مالک سب کا اور مسلح سب کا، بخشنے والا ہے وجود کا، دوسری بار آخرت میں فنا کرنے کے، بخشنے والا۔ اب دیکھنا یہ لفظی ترجمے ہوتے ہیں، یہ جو ان کا ہے، چلے جی، بخشنے والا مومنوں کی، قیامت میں اور دخل کرنے والا بھی جنت کے، خدا بندہ روز جزا کر تجھی کو پوچھتے ہیں۔ چلیں جی، یہ انہوں نے ایک انداز بتایا ہے کہ پرانے جو یہ کافی پرانے ہیں نا ترجمے، پرانے ترجمے بس اسی طرح وہ پھر اس وقت کے حساب سے ٹھیک تھے، لیکن اب چونکہ اردو جو ہے مزید ترقی کر گئی ہے، اس میں کافی سارے الفاظ آ گئے ہیں، تو اس لیے یہ جو انداز ہے اب نہیں چل، کم ہوتا ہے ذرا، ٹھیک ہے جی۔ اس ترجمے سے جملے کی بندشوں کی دقت واضح ہوتی ہے۔ دیکھنا کہ ہم بیچ عبادات کے دکھلا ہم کو راہ راست، راہ نو کی کے ساتھ فضل اپنے نام کی ہے تو نے ان کو نعمت نبوت کی، نہ راہ نو کی کہ غصہ کیا گیا اور پر ان کے اور نہ گھبراہوں کے۔ اب دیکھیں نا یہ جو ترجمہ ہے سورہ فاتحہ کا، یہ ایک ان کا مخصوص انداز ہے، اس وقت تو ظاہر ہے بڑا مقبول ہوا ہوگا، لیکن بعد میں اب ذرا مزید سے مزید اس ترجمے کے بعد مزید اضافہ کرتے ہیں بیچ عبادات کے۔ دراصل مترجم کا مدعا مقصد یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ ہی سب قارئین کو قرآنی مطالعہ نصائح اسی طرح سمجھے۔ چلیں جی، بات کا انداز تھا۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہے جامع التفاسیر از نواب قطب الدین خان بہادر دہلوی۔ اس کا انہوں نے نواب قطب الدین خان بہادر دہلوی کا تھوڑا سا تعارف کروایا ہے، اور اس کے اندر ہی انہوں نے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا موصوف تاریخ و تعلیف کے علاوہ درس قرآن بھی دیتے تھے۔ بظاہر حق کی تعلیف سے فارغ ہوتے اس وقت درس سورہ تک ہو چکا تھا۔ چلے نواب قطب الدین خان بہادر کے ترجمے کا نمونہ درج ذیل ہے۔ اے پیغمبر ڈر خدا سے اور اپنے اور فرمان برداری نہ کر کافروں اور منافقوں کی۔ تحقیق اے خدا دانا با حکمت اور پیروی کار اس چیز کی کہ وہی بھیجی جاتی ہے تجھ کو تیرے پروردگار کی طرف سے۔ اب یہ جو ترجمہ کہ اے پیغمبر ڈر خدا سے، آپ جو ترجمہ ہے وہ اس طرح نہیں کرتے، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے، یعنی جو آپ پہلے سے ڈر رہے ہیں نا اس عمل کو جاری رکھیے، فرمان برداری نہ کر کافروں کی، یہ نہیں ہے، بلکہ کافروں اور منافقوں کی بات ہی نہ سنو، یعنی ایک مزید اس میں اسلوب بہتر آ گیا۔ ترجمہ میں کوئی خاص بات یا اچھوتی خوبی نہیں ہے، اسلوب قدیم ہے، ترجمہ تحت لفظ ہے، یعنی لفظ با لفظ جس طرح ترجمہ ہوتا ہے نا، با محاورہ نہیں ہے۔ اس ترجمہ و تفسیر کا نام جامع تفاسیر رکھا گیا۔ یہ کانپور کے نظامی پریس میں 1866 عیسوی میں طبع ہوئی، 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ چلیں جی، چھٹی تفسیر ہے جی تفسیر فیض الکریم قاضی صبغت اللہ بدر الدولہ۔ مفسر کا ایک انہوں نے تعارف کروا دیا ہے جی، ایک منٹ، پھر انداز تحریر کا بھی انہوں نے بتایا ہے جی، ٹھیک ہے، تکمیلی تفسیر کے مراحل انہوں نے بتائے ہیں جی۔ آتے ہیں ذرا انداز تحریر کیا جی، حمد و نعت کے بعد کیا ہے کے بعد کہتا ہوں، یہ جو ہے نا قاضی بدر الدولہ کی تحریر کا انداز بھی بادشاہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حمد و نعت کے بعد کہتا ہے بندہ ضعیف گناہگار صبغت اللہ بن محمد غوث بن ناصر الدین محمد اشارہ اللہ فی زمرۃ الابرار، کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نیکوں میں اٹھائے۔ سبحان اللہ، اس خالق کے سکن کی کیا شان ہے جس کے معانی اور الفاظ کے وصف میں دانا کی عقل حیران ہے۔ اس کا ہر ایک حرف اسرار و حقائق کے لیے چمن کی بہادر ہے۔
قرآن کے لفظ لطف و دقائق کا گلزار ہے، وہی اللہ کی حبل متین ہے جس نے اس کو استوار پکڑا، کبھی اسے خلل نہیں آیا اور اس کو مقرر پڑھنے سے خاطر پر ملا نہیں۔ چلیں جی، مصادر تفسیر، اس تفسیر کو پڑھنے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ قاضی بدر الدولہ نے مشہور کتب تفسیر ہی سے نہیں بلکہ احادیث، فقہ اور کلام کی کتابوں سے بھی کام لیا ہے۔ اس طرح کی ان مسائل میں دوسری کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترجمہ، جہاں تک تفسیر فیض الکریم میں قرآنی آیات کے ترجمے کا تعلق ہے نا، تو یہ آسان اور سلیس ہے، عوام کے لیے مفید ہے۔ سورہ فاتح کے ترجمے کا نمونہ درج ذیل ہے۔ اب دیکھنا ذرا سورہ فاتح کا ترجمہ کس طرح ہے۔ سب تعریف اللہ کو ہے جو صاحب سارے جہاں کا۔ اب یہ جو ہے نا صاحب، اب یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، اور بلکہ یہ تھوڑا ادب سے ہٹ کر لفظ کہتے ہیں کہ یہ بہت مہربان نہایت رحم والا مالک انصاف کے دن کا، تجھ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہیں، چلا ہم کو سیدھی راہ۔ اب یہ با ماورا نہیں ترجمہ ہوتا، با ماورا ترجمہ وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں ہے، ہیں، ہو، گا گی گے تھا تھی تھے آتا ہے، اور ہم اور یہ پہلے شروع میں آتا ہے۔ چلا ہم کو سیدھی راہ، یہ با ماورا، راہ ان کی جن پر تو نے فضل کیا، نہ ان پر جن پر غصہ ہوا۔ چلیں جی، اب تک 8 پارے تباہ ہو چکے جن کا ترجمہ قاضی صبغت اللہ کے صاحبزادے مفتی محمد سعید نے کیا تھا، مفتی محمود اور نصر الدین کے مدرجہ۔ چلیں جی، یہ ان کا بتایا میں۔ اچھا سی، تفسیر قادری، فخر الدین احمد قادری فرنگی محلی۔ تفسیر قادری ترجمہ و تفسیر قرآن، ترجمہ و تفسیر قرآن مولانا فخر الدین احمد قادری کی محنت کا نتیجہ ہے۔ تفسیر حسین بن علی وائز کا کاشکی کی مشہور و معروف تصنیف بھی ہے جس کو قبول خاص و عام حاصل تھا۔ چلیں جی، یہ انہوں نے بتا دیا ہے جی، اور پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اسی تفسیر ترجمے کا اسلوب دل پذیر با محاورہ ہے، ربط و روانی ساتھ ساتھ قائم ہے۔ سورہ فاتح کا ترجمہ، سورہ فاتح کا ترجمہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے، جو ثنا اور صفت کے ازل سے ابد تک موجود اور معلوم تھی اور ہے اور ہوگی۔ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے یہ، اچھا، سب تمام و کمال اس خدا کے واسطے ہے جو پیدا کرنے والا، تربیت کرنے۔ اس لکھتے ہیں نا ہم الف اور سین کے ساتھ، یہ الف کے بعد واو بھی لکھا ہوا اس۔ اچھا جی، دوبارہ ہستی بخشنے والا، دوبارہ بخشنے والا، اور یہ ہے جی ان کا انداز، خدا مند روزے جزا کا، تجھی کی عبادت کرتے ہم اور خاص تجھی سے بچ جاتے ہم دیکھیں نا، یہ ان کا انداز تھا، یہ پرانا ہی انداز ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ تشریف لائیں جی یونٹ نمبر جو 7 ہے، اس میں تشریف لائیں۔ 14ویں صدی ہجری کے نصف اول، اب 1400 ہے نا 43، یہ اب اللہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 15ویں ہجری چل رہی ہے۔ 14ویں کب شروع ہوتی ہے؟ وہ شروع ہوتی ہے 1301 سے لے کر 1400 تک، لیکن 1401 جو ہی ہوتی ہے وہ 15ویں شروع ہو جاتی ہے، سمجھے نا بات آپ؟ ہاں، 14ویں صدی ہجری کے نصف اول میں بر صغیر میں اردو میں تفسیر نویسی کا ارتقا، 14ویں صدی کے نصف اول یعنی 1301 سے لے کر نا 1350 تک، یہ نصف اول ہے نا، بر صغیر میں اردو میں تفسیر نویسی کا ارتقا، ترقی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی آواز صاف آ رہی ہے بیٹا؟ آج آواز کم تو نہیں آ رہی؟ چلے ماشاء اللہ، پھر تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح صاف رکھے اور ہمارا یہ پڑھنے کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے۔ یونٹ نمبر 7 جو ہے نا بیٹا، یہ ہے جی
اس کے اندر 9 تفسیریں ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں مختلف. تو سب سے پہلے انہوں نے لکھا جی تفسیر القرآن سر سید احمد خان کی جو ہے نا تفسیر، اس کو انہوں نے، یہ 1898 میں ان کی وفات ہے جی سر سید کی. اس کا انہوں نے کچھ ان کا تعارف کروایا ہے. ایک مختلف ایسی شخص تھے، انہوں نے ہنگامہ خیز زندگی میں سیاسی، تعلیمی، مذہبی، ادبی، تحقیقی غرض ہر قسم کے علمی اور قومی مشاغل میں نمایاں حصہ لیا. چلے تصانیف کتنی ہے جی؟ 14 ہیں جی، ٹھیک ہے جی. جام جم، انتخاب الاخوان، جلاء القلوب بذکر المحبوب، اور دیگر جو ہے نا یہ 14 ان کتب کے. اچھا ہم آتے ہیں جی ان کی جو تفسیر ہے نا اس کی طرف. سر سید احمد خان کی تفسیر کی پہلی جلد جو ہے نا 1297 بمطابق 1879 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ پریس میں طبع ہوئی. ٹھیک ہے، اس کی خصوصیات کیا ہے جی؟ سر سید کی تفسیر کا ایک نمایاں پہلو یہ ہے کہ یہ ہر بات کو مدلل و مبراہن انداز میں پیش کرنے کی عدیم ویسے مدلل اور مبرم پتہ نہیں چلے. اچھا ایک اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. مدلل کا مطلب ہے دلیل کے ساتھ. اگر متقدمین میں سے ہٹ کر کوئی بات کہی گئی ہے تو اسے قرآن کریم ہے صحف سماوی احادیث اقوال متقدمین کلام عرض سے ثابت کرنے کی مثال پیش کرتے ہیں. بات کو پابند بنانے کے عربی، فارسی، اردو اشعار بھی پیش کیے ہیں ذہنی افکار کے نقطہ نظر سے. اچھا اب ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ سر سید کی تفسیر پر تنقید، اس پر تنقید بھی ہوئی ہے. کچھ باتوں پر اعتراض کیا گیا کہ سر سید نے یہ باتیں اپنی تفسیر کے اندر غلط لکھی ہیں. انہوں نے ایک نا سائنٹیفک سوسائٹی پر قائم کی تھی سائنس کے حوالے سے نا، جس کا مقصد تاریخ، سائنس، جغرافیہ وغیرہ کی مفید کتابوں کا اردو ترجمہ کرنا تھا. اس جو سوسائٹی نا یہ تو اردو ترجمے کرتی تھی. سر سید کو ترجمہ کی اہمیت اور افادیت کا پورا احساس تھا. ایسے انقلابی عالم اور معتدل شخص نے جب قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا تو ظاہر ہے تقلید روش سے کافی ہوتا. اچھا ذہن میں سے عبداللہ کا کہانی لکھتے ہیں کہ تفسیر القرآن سے سر سید کی بہادر دلوی کی تصنیف انور ناتمام ہے. شخص نے ترجمہ شاہ عبد القادر کو ذرا بدل کا ترجمہ لکھا ہے اور باقی اپنے خیالات باطلہ کو جو مولدین یورپ سے حاصل کیے جن کے اتباع کا ان کے نزدیک قومی ترقی اور فلاح اسلام ہے درج کیا، اور بے مناسب آیات و حدیث اور اقوال علماء کو عظیم تدمین اللہ کر علام الہی کو تحریف کیا. دراصل یہ کتاب تعریف قرآن ہے نہ تفسیر. آگے ہم اسی لقب سے اس کو یاد کریں گے. خان صاحب بہادر کی بے باکی اور علاج کی وجہ سے تمام. اچھا اس پر نا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہے نا یہ سر سید احمد خان ہے نا خان، تو کہتے ہیں کہ ان کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں. برل اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں. ان کا زیادہ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے نا شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے نا اسی کو تھوڑا سا بدل کر لکھ دیا ہے. تو بہرحال سر تفسیر القرآن جو ہے نا سر سید کی آخری تصنیف ہے، اس لحاظ سے اس پختہ خیالات اور رجحان کی ترجمان ہے جن تک سر سید صاحب اپنی آخری عمر میں پہنچ کر قائم ہو گئے تھے. یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تفسیر جو ہے نا ان کی اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ ان کے آخری مطلب قول فیصل کیا. آپ کی تفسیر سے متعلق عوام و خاص میں بدگمانیاں پھیلائی گئیں کہ یہ تفسیر صرف غیر دینی خیالات اور نظریات پر مبنی ہے. ان کا پڑھنا کافرانہ عمل ہے. سر سید کی تفسیر کے باب میں یہ منفی رجحان 2 وجوہ سے پیدا ہو. ایک تو روایتی قسم کے علماء کی انتہا پسندی کے سبب، دوسرے سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے پھیلانے کی وجہ سے. تفسیر سر سید کا معروضی انداز سے مطالعہ کیا جائے تو یہ ضرور کہا جائے گا جنت و جہنم، ملائکہ تو شیاطین وغیرہ سے متعلق جس قدر خیالات تفسیر سر سید میں ہیں وہ قدماء کی یہاں موجود ہے. اسی طرح یہ بھی اچھا یہ ہے کہ ان کے جو معجزات ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی جو
غیر اسلامی باتیں، لیکن چند اختلافی مسائل کو لے کر تفسیر وہ کہتے ہیں کہ اختلافی مسائل بے شک اس میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی باقی جو خوبیاں ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر سکتے سر سے چلیں۔ اس کے بعد ہے جی غرائب القرآن ہے مولوی حافظ ڈپٹی نذیر احمد، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈپٹی نذیر احمد کو اردو میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ڈپٹی نذیر احمد کا انہوں نے کچھ تعارف کروایا جی، ٹھیک ہے، اور پھر ترجمہ و تفسیر قرآن کا آغاز کا انہوں نے بتایا ہے جی، اور اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں اقامت کے دوران 6 ماہ کی مختصر مدت میں مولانا ڈپٹی نذیر احمد نے قرآن مجید کا قرآن میں حفظ کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کا بہت غور و خوض سے مطالعہ کیا اور قرآن کا ترجمہ اردو میں ترجمہ کیا، جس کی زبان با محاورہ اور ایک حد تک دہلی کی ٹکسالی زبان ہے۔ یہ ترجمہ مع تفسیر غرائب القرآن پہلی بات جو ہے نا 1895 عیسوی میں طبع ہوا۔ چلیں جی، کچھ باتیں لکھی ہیں کہ بقول ڈاکٹر صالح عبدالحکیم شرف الدین ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمے نہ الہاد ہے نہ عقائد کا کوئی حکم، فقط یہ کہ ترجمے سے آزاد رہ کر ترجمہ کیا ہے، یعنی اس کو جو ہوتا ہے نا مرادی، یہ کہہ لیں اگر کوئی متن کے بغیر ان کا ترجمہ پڑھے تو ایک مسلسل با ربط اور معنی خیز عبارت معلوم ہوتی ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے عصر حاضر کی طرف سے۔ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ترجمہ بالکل حرف بہ حرف نہیں کیا، انہوں نے جو اردو کی جو ایک روانگی تھی نا تو اس کو ملوز خاطر رکھا ہے، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس ترجمہ میں اگر قابل اعتراض بات ہے تو یہ کہ ترجمہ میں کہیں کہ دہلی کی ٹکسالی زبان اور محاورے استعمال کیے جو بسا اوقات مشکل معلوم ہوتے ہیں۔ اچھا اس کی انہوں نے مثال بھی دی ہے، جیسے اللہ یستہزئ بہم و یمدہم فی طغیانہم، اللہ ان کو بناتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے ٹامک ٹوئیاں مارا کریں، ٹامک ٹوئیاں۔ اب یہ ہیں اس طرح کے الفاظ ٹکسالی۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ مندرجہ بالا ترجمے میں جو محاورہ ہے نا ٹامک ٹوئیاں ماریں، اس کی حاشیہ میں توضیح کیا کہ یعنی جب اندھا آدمی کسی جگہ سے نکلنے کے لیے اٹک کر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر تو اس کو کہتے ہیں یہ چلیں بار کیا۔ ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ قرآن مع حواشی غرائب تاج کمپنی کا چھپا ہوا ہے، طباعت نہایت عمدہ ہے، قرآن متن سبز زمین پر لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے اردو ترجمہ ہے، حاشیہ پر تفسیر ہے غرائب اور صفحہ میں 12 سطرے ہیں۔ چلیں جی، یہ کچھ باتیں انہوں نے بیان کی۔ نیکسٹ جو تفسیر ہے فتح المنان، تفسیر حقانی، یہ مشہور تفسیر ہے یہ، اور یہ اکثر طور پر نا ایم اے کے اندر یہ ہوتا ہے، تفسیر المنان عبدالحق حقانی کی ہے۔ اس کا ان کا تھوڑا سا تعارف کرایا، پھر تصانیف کا، پھر علمی مقام و مرتبہ کا بیان کیا، پھر تفسیر کا تعارف کروایا کہ یہ 8 جلدوں پر مشتمل ہے، فتح المنان میں تفسیر القرآن، ٹھیک ہے جی۔ برے صغیر کی اردو تفسیر میں اس میں نمایاں۔ اچھا، پھر اس کا انہوں نے لکھا ہے تفسیر حقانی صرف تفسیر نہیں ہے بلکہ قرآنی انسائکلوپیڈیا، علمی مقام، مفصل اور جامع تفاسیر میں سے اسے اہم مقام حاصل ہے، اور کچھ علماء کے اقوال لکھے انہوں نے۔ اب اس کی آتے ہیں خصوصیات کی طرف۔ تفسیر حقانی جو ہے کہتے ہیں کہ توضیح مطالب کا اہتمام کیا گیا، یعنی جو مطلب ہوتا ہے نا اصل بیان کرنا، ان کا اہتمام کیا، یعنی اصل جو مراد ہوتی ہے۔ اچھا، احکام کی تشریح اس کے اسرار کو بیان کیا ہے، یعنی جو پوشیدہ باتیں ہیں، بید ہیں، مخالفین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، انبیاء کے قصوں کی موقع تحقیق اور واقعات کے مواقع کے اس میں نقشے بھی ہیں جی، امثال و استعارات ہیں، کنایات و مجاز قرآن کو توضیح اور ان کے فوائد کو بیان کیا گیا۔ جہاں کہیں قرآن نے مذاہب باطلہ کا رد کیا نہ اس مذہب کے مورخانہ حالات اور آیات کے رد کے لیے۔ چلیں
ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، محکم و متشابہ، مہمات قرآنیہ کا تسلی بخش بیان ہے۔ آیات کا آپس میں تعلق کو بیان کیا، اسباب نزول کو بیان کیا گیا، جہاں انسانی سعادت و شقاوت کا قرآن میں بیان ہے، اس کی تصویر کھینچ کر یہ بتا دیا گیا کہ بجز انبیاء علیہ السلام اور اعلامی لائی کہ ایسے امور کو انسان نہیں جان سکتا جو کچھ اگلی روح سے جانتے ہیں۔ چلیں جی، مرنے کے بعد جو کچھ انسانی اعمال و عقائد کے نتائج قرآن نے جا کے بیان فرمائے، وعلیکم السلام، وہاں روحانی اسرار کا اظہار کر کے ہم نے فراہم کیا ہے۔ آیات توحید و صفات جس موقع پر آئی ہیں، اول تو ان کی اس موقع سے مناسبت، پھر دلائل و برائن سے ان کا اس بات کیا ہے۔ چلے جی، یہ جی ہم کے ہیں خصوصیات کس کی بلا تفسیر حقانی کی۔ مسائل نظری عملیہ میں کوئی پاسداری نہیں کی ہے اور آیات کو انہی کے اسلوب پر رہنے دیا۔ چلے جی، نیکسٹ ہے جی مواہب الرحمن، یہ جی سید امیر علی ملی آبادی کی تفسیر ہے۔ اس کا ان کا تھوڑی مولانا سید امیر علی بن معظم علی کا شروع میں تعارف کروایا ہے۔ کیا آواز سلو ہے کہ کیا مسئلہ ہے آواز کو؟ کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بیٹا، یہ کچھ ہے نا، بس اب ہم مواہب الرحمن جو تفسیر ہے اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے جو مؤلف ہیں ان کو پڑھا ہے، پھر تعارف ہے، پھر جو خصوصیات ہیں نا اس کو دیکھتے ہیں ذرا۔ تفسیر مواہب الرحمن کی جلد اول کے پہلے صفحے پر ناشر تفسیر سے درج ذیل باتیں، درج ذیل عبارت چھاپی ہے۔ ناشر تفسیر میں درج، اچھا وہ اس تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی خصوصیات اور محاسن و کمالات بیان کرنے کے لیے 20 صفحات بھی ناکافی ہیں۔ المختصر بایک وقت یہ ہزار احادیث و آثار کا ترجمہ، بہترین شرح و حدیث، ائمہ اربعہ کے فقہی مسائل کا استنباط و استخراج اور ان کے طریقے استدلال کا نمونہ ہے۔ یعنی جس طرح انہوں نے قرآن پاک سے احادیث مسائل کو اخذ کیا نا، ان کا انداز اور طریقہ کیا تھا۔ اچھا چلے تو بہترین شرح حدیث اور چلے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ ہزاروں مواعظ کا مجموعہ ہے، نیچریت، رفض، اعتزال اور خاجیت کا مکمل مدلل اور احسن رد ہے، عقائد عمل صالحہ کا بیان ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تابعین، ائمہ حدیث، مجتہدین کے مسلک و مشرق کا بہترین، ترمذی شریف، آئینہ اور اس طرح کچھ چیزیں بیان کی گئی۔ چلے جی، یہ انہوں نے باتیں بیان کی ہیں۔ اچھا کچھ صوفیاء کا بھی انہوں نے ذکر کیا، جس طرح ذوالنون مصری ہیں، معروف کرخی ہیں، ابو یزید لکھا، ویسے با یزید بستامی یہ بزرگ۔ اگلی تفسیر ہے جی تفسیر وحیدی، یہ مولانا وحید الزمان ہے، ان کی ہے جی، 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر۔ 20ویں کون سی ہے؟ اب 2023 ہے نا، تو 2001 جو شروع ہے نا وہ ہے 21ویں، اور 20ویں کون سی ہے؟ 1901، یہ 20ویں کا آغاز تھا، سمجھا، شروع ہے۔ چلے، وحید الزمان نے ترجمہ تفسیر بعض مترجمین و مفسرین کی طرح قدیم مفسرین طبری، ابن کثیر، زرازی وغیرہ کی مدد سے نہیں لکھا۔ چلے جی، اس کا کچھ ہے تعارف وغیرہ، اور وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی طرح نہیں لکھا انہوں نے۔ آپ نے ترجمہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی احادیث سے استفاد کر کے لکھا ہے، اور جب جا حدیث کے حوالے بھی دیے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر۔ 21ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تباہ ہونے والی تفسیر 20ویں صدی کے اوائل میں تبا
وحید عشق سے جو سیاستہ کے تراجم کے سلسلے میں علمی حلقوں میں معروف ہے. سیاستہ کے تراجم یعنی ترجمہ کرنے والے سیاستہ کے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، شریف. ان کا ترجمہ موضوعات الفرقان اور تفسیر وحیدی پہلی بار 1323 ہجری یعنی 1905 میں طبع ہوئی. اس کے بعد مزید ایڈیشن شائع ہوتے رہے. اس میں تحت سطور اردو ترجمہ چلیں ہر ایک سطر کے نیچے ہے جی ترجمہ قرآن پاک جو کہ سطر ہے نا اس کے نیچے زبان نہایت شستہ فصیح اسلوب عالمانہ سلیس ہے. یہ ترجمہ اس قدر بامانہ مجامعہ کا اگر تفسیر وحیدی نہ بھی لکھتے تو ترجمے سے کہتے ہیں ترجمہ ایک آسان سے ذرا سمجھ آ جاتا ہے. نیچے انہوں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کو تھوڑا سا لکھا ہے کہ اصل تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے. یہ ترجمہ جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان رحم والا، انصاف کے دن کا مالک، ہم تیری بندگی کرتے ہیں. یہ سارا چھٹی تفسیر ہے جی خلاصات التفاسیر مولوی فتح محمد طائب لکھنوی کی. ان کا انہوں نے تعارف کروایا جی مولوی فتح محمد نائب نے ترجمہ تفسیر بنام خلاصات التفاسیر لکھے. مختلف تفسیروں کا خلاصہ. ان کا اسلوب بہت سلیس اور سادہ ہے، ایک عام آدمی بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. سادگی اور اجاز کا بہت خیال رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تفسیر اعظم ہرچے بقامت کا مطابق چلیں جی. صفحات کی تعداد 2640 ہے. ٹھیک ہے. یہ تفصیل لکھنؤ کے مطبع انوار محمدی میں 1309 بمطابق 1891 سے 1311 ہجری بمطابق 1827. چلیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے. سب تعریف واسطے اللہ تعالیٰ کے پالے والا تمام جہاں کا، بڑا مہربان نہایت رحم والا، مالک دن قیامت کا. تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. چلے جی. خلاصہ تو تفاسیر 5 جلدوں میں مقدمہ فتح محمد طائب لکھنوی کتاب، اور اس میں کہتے ہیں زیادہ شہرت نہیں پائی یہ سب میں نے. 7ویں تفسیر ہے جی اکسیر اعظم. اکسیر کسے کہتے ہیں؟ اکسیر ہوتا ہے جب کوئی چیز علاج ایسا ہونا جو بالکل ٹو دی پوائنٹ اور موقع پر لگے اور صحیح، اس کو کہتے ہیں اکسیر اعظم. احتشام الدین مراد آبادی نے ترجمہ اور ضخیم تفسیر لکھی ہے. اس کا نام کیا جی؟ تفسیر اکسیر اعظم. ٹھیک ہے جی. اچھا. اس کہتے ہیں جی حمد کا مستحق فقط اللہ ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے. یہ سورہ فاتح کا ترجمہ ہے جی. بڑا میرے مالک ہے، قیامت کے دن کا تجھے کو پوچھتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں. ہم دکھا ہم کو سیدھا راستہ ان کا جن پر تو نے نام کیا، نہ ان کا راستہ جن پر تیرا غضب پڑا، اور گمراہوں کا راستہ. چلے جی. آٹھویں تفسیر ہے جی ترجمہ و تفسیر غایت البرہان حکیم سید محمد حسن امروہی. 19ویں صدی کے مقبول و ترجمہ و تفسیروں میں ترجمہ و تفسیر غایت البرہان کا نام بھی شامل ہے. مترجم حکیم سید محمد حسن امروہی مراد آباد کے رہنے والے تھے. چلے جی. سورہ فاتحہ کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے. ہر ایک حمد و کمال ذات وجود حق کو حاصل ہے، پرورش کرنے والا عالم کا. پرورش، حالانکہ پرورش اور چیز ہوتی ہے وہ. الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے پرورش کرنے والا عالم کا. الرحمن، وہی قابل آخرت اور وہی اس پر رحیم ہے. مالک روز دین ہے، یعنی جزا کا. تجھی کے نہ گمراہ نصارہ کی جو ختم. چلے جی. اچھا. نیکسٹ جو ہے ترجمہ و تفسیر ہے وہ ہے فرقان حمید.
تفسیر کا نام کیا ہے جی؟ فرقان حمید. یہ مولوی محمد انشاء اللہ 20ویں صدی کے اوائل میں شروع میں. چلیں جی یہ ہے جی. اچھا 20ویں صدی کے اوائل میں اردو دنیا صحافت میں مولوی محمد انشاء اللہ کا خاص مقام ہے. یہ لاہور میں تھے اور اخبار جو ہے نا وطن لاہور سے نکالتے تھے. وطن ہی میں ان کا ترجمہ فرقان حمید قسط وار آتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ تفسیر بھی دیتے تھے. اور دراصل علامہ رشید رضا مصری کی تفسیر المنار کا اردو ترجمہ ہے. ان کا ترجمہ اس بات کو مد نظر رکھ کر لکھا گیا کہ کم تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس کو سمجھ سکے، لہٰذا اس کی زبان بہت آسان ہے، مشکل الفاظ دقیق اصطلاح سے اور ممکن پرہیز کیا گیا ہے. اچھا سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنیں جی. کن کا بلا؟ یہ فرقان حمید کا مولوی ثناء اللہ جو ہے ان کا. اچھا انہوں نے لکھا ہے جی ساری تعریف خدائی کو سزاوار ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا اور نہایت ہی رحم والا، بڑا ہی مہربان اور انصاف کے دن کا حاکم ہے. اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہم تو ہمیں سیدھی رستہ دکھایا، ایسے لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، نہ ایسے لوگوں کا جن غضب آیا اور نہ بولے بٹکے گمراہوں کا. چلے جی یہ 8 جلدوں میں ہے. صفحات کی تعداد جو ہے نا 3740 ہے. سمجھے جی. اللہ اکبر. اچھا جی یونٹ نمبر 8 برصغیر میں اردو میں تفسیر نویسی کا ارتقاء. اچھا دیکھیں نا اب پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں اردو جو تفسیر ہے اس کا آغاز، پھر اس کے ارتقاء کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارتقاء ایک الگ چیز ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کو شروع کرتے ہیں وہ شروع کرتے ہیں پھر مشکلات آتی ہیں، پھر آگے اس طرح کے سلسلہ چلتا ہے. لیکن ارتقائی جو منازل ہوتی ہیں وہ آگے جا کر ہوتی ہیں. اس لیے انہوں نے 8ویں یونٹ میں جا کر برصغیر میں اردو میں تفسیر نویسی کے ارتقاء کی بات کی ہے. تو اس سلسلے میں انہوں نے 9 تفسیریں جو ہے نا ان کو ادھر رکھا ہے، اس میں شامل کیا ہے. برصغیر میں اردو میں تفسیر نویسی کا ارتقاء 14ویں صدی ہجری نصف آخر میں، یعنی آخر سے مراد یہ ہے کہ 1351 سے لے کر 1400 تک. ٹھیک ہے جی، یعنی کہہ لیں 1400 تک ہو گیا نا. 1401 تو 15ویں شروع ہو جاتی ہے. اچھا یہ 50 سالوں میں جو ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یہ جی ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی. اچھا جی اس کا انہوں نے کچھ تعارف، ان کا کچھ مصنف کا جو ہے وہ مفسر کا تعارف کروایا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے تفسیر کا تعارف کروایا کہ تفسیر القرآن بالقرآن میں ترجمہ ترابڑی ضلع کرنال کے عزیزی پریس میں 1318 بمطابق 1900 میں طبع ہوا. نیچے انہوں نے کچھ ترجمہ بھی لکھا ہے اس کا. تمام حمد اللہ کے واسطے جو تمام عالموں کا رب ہے، جو رحمان رحیم اور روز انصاف کا مالک ہے، خاص تیری عبادت کرتے اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یہ سارا انہوں نے لکھا ہے. اشرف علی تھانوی یہ جو ہے ان کا مفسر کا تعارف کروایا ہے اور اس پر گفتگو کی. پھر علمی کارناموں کا ذکر کیا، علمی مقام کا ذکر کیا ہے، تعارف تفسیر ہے، تفسیر لکھنے کی وجہ، پھر تفسیر کے جو ماخذ ہیں وہ کون کون سے ہیں جی، کہاں سے لی گئی ہے. یہ بیضاوی ہے، تفسیر رحمانی ہے، معالم التنزیل، روح المعانی، مدارک، خازن، تفسیر حقانی، ابن کثیر، لباب التاویل، در منصور، تفسیر کشاف. یہ ہیں جی تفسیر کا علمی مقام کے حوالے سے انہوں نے کچھ اقوال لکھی ہیں مختلف اہل علم کے. اور تو نیکسٹ انہوں نے مصنف کے اصول تفسیر و تفسیری خصوصیات یہ جو ہے نا یہ لکھی ہیں. کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تفسیر کسی روایت کی بنیاد پر کی ہے تو کوشش کی ہے کہ وہ روایت صحیح ہو، لیکن اگر قرآن سے تفسیر
تفسیر واضح تھی تو اس کی مزید توضیح یا تائید میں پیش کی جانے والی حدیث کی صحت پر زیادہ توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے جی. صرف ان شبہات کو واضح کر کے جواب دیا جن کی بنیاد عقلی یا نقلی دلیل پر آسمانی مذاہب سے متعلق امور تفسیر حقانی سے لیے گئے ہیں، اس لیے کہ اس موضوع پر بقول مصنف ان کا مطالعہ نہیں تھا. جو مضامین متعدد جگہ آئے ہیں ان پر کسی جگہ مفصل لکھ کر بقیہ مقامات پر حوالہ دے دیا گیا. مفسرین کے مختلف اقوال کی صورت میں روایت اور ذوق عربیت کے جو قول زیادہ قریب نظر آیا ہے نا سے نقل کر دیا. تفسیر میں منطقی نتائج کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے. جہاں کسی کتاب سے منو عن عبارت لیا وہاں صرف نام لکھ دیا. جہاں متن میں تغیر کر کے لیا ہے تو یہ صرف مفہوم اخذ کیا، وہاں کتاب کے نام کے صدر سے مل لگا دیا. مل کے مل، ہاں مل من. نفس ترجمہ کے علاوہ جس مضمون کو بہت ضروری دیکھا اس پر ترجمہ کی توضیح موقف کیا یا کوئی شبہ پیدا تو فعل لکھ کر واضح کر دیا. فعل کا مطلب ہوتا ہے تفسیر. ٹھیک ہے نا. اختلافی مذاہب میں صرف حنفی مذہب کو لیا گیا ہے، دوسرے مذاہب کو ضرورت کے تحت حاشیہ میں لکھ دیا ہے. اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ جہاں انہوں نے استاذی لکھا ہے تو اس سے مراد محمد یعقوب ہیں، جہاں مرشدی لکھا ہے تو اس سے مراد ہیں مولانا امداد اللہ مہاجر مکی. جہاں کچھ نہیں لکھا وہاں ذاتی یادداشت ہے. یہ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی تھے. یہ علماء اہل سنت و جماعت جو دیوبند ہیں اور دوسرے علماء جو، تو ان کے یہ دونوں کے یہ متفق علیہ شیخ ہیں. ہر صورت کا ربط بالالتزام دیا گیا ہے اور آغاز صورت میں صورت کا خلاصہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. صورت کا اس کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے. مسائل فقیہ کلامیہ پر اپنی اتنی تحقیق کیا کہ جس پر کلام ہو، یعنی عقائد کے حوالے سے بھی ہے جن کا آیات کی تفسیر میں حدیث مرفوع ہے، جگہ کسی کا قول نہیں لیا. ٹھیک ہے. غرض اس تفسیر میں کئی ضروری امور اور تفسیری لطائف پائی جاتے ہیں جو بیان میں نہیں آتے. چلیں جی. نیکسٹ جو تفسیر ہے تفسیر عثمانی ہے. شبیر احمد عثمانی، یہ ان کا تعارف کروایا گیا ہے شروع میں. پھر تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ شبیر عثمانی حضرت شیخ الہند کے ترجمہ قرآن پر ایک نہایت شگفتہ پرمغز اور دلکش تفسیری حاشیہ لکھ کر اسے حاضر کی بہت بڑی ضرورت پور کر دی. ٹھیک ہے جی. یہ شیخ الہند کے ترجمہ قرآن پر ایک نہایت یہ حاشیہ ہے. یہ آپ کے حواشی اگر ایک طرف سلف صالحین کے مسئلے کے مطابق ہے، دوسری طرف موجودہ ضروریات کے عین مطابق جو اسلام کے دشمنوں کی پیدا کی اس بات کی جڑ از خود کٹ جاتی ہے. ان کے گفتگو سے کسی فریق کی دل آزاری نہیں کی، کسی فرقے کے نام تک نہیں ہے. زبان اور طرز بیان خشک اور پرانا نہیں بلکہ نہایت سلیس اور دل نشین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تفسیری حاشیے کو اتنی مقبولیت عطا کی ہے کہ وہ پاکستان، ہندوستان، چین، ہانگ کانگ، افغانستان میں فارسی میں ترجمہ ہو کر چھپ چکا ہے. چلے جی. نیکسٹ ہے جی، یہ ترجمہ حاشیہ علماء جدید نظر پر ایک بہت بڑا احسان ہے. ترجمہ و تفسیر بیان القرآن. چوتھی تفسیر ہے جو یہ جو ارتقاء ہو رہا ہے نا، 14ویں جو ہجری ہے یعنی 1351 سے لے کر 1400 تک، اس کے اندر اس میں چوتھی تفسیر جو ہے وہ ہے ترجمہ و تفسیر بیان القرآن ہے. مولوی محمد علی ایم اے. اس وقت بی اے اور ایم اے بڑی باتیں ہوتی تھی، تو اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ یہ لکھا کرتے. سمجھے جی. یہ جو ہیں مولوی محمد علی ایم اے 1951 ان شخصیات میں سے جنہوں نے انگریزی اور مغربی تعلیم بدرجہ عالی پائی. انہوں نے قرآن کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا جو ادبی حلقوں میں مقبول ہے. ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان القرآن 3 جلدوں میں ہے. اس کا طول 10.5 انچ اور عرض 7 انچ. یہ بڑا ہوگا نا قرآن پاک. کاغذ بہت عمدہ ہے.
اچھا، یہ ترجمہ بیان القرآن کی بات ہو رہی ہے جی. تمام جلدوں کی چھپائی بہت صاف ستھرا ہے اور کتابت خوبصورت. آسان باتیں ہیں یہ، ان کو آپ دیکھ لیجئے گا. نیچے انہوں نے کچھ ترجمہ بھی دی ہے، ترجمہ ہاں، اور نمونہ کے طور پر یہ پیش کیا ہے کچھ. اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آیات کا باہمی تعلق جو ہے نا، ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور ہر صورت کے رکوع کا آپس میں جو تعلق ہے. اچھا، آیت کا آیت کے ساتھ تعلق، اور رکوع کا رکوع کے ساتھ تعلق، اور صورتوں کا صورت کے ساتھ تعلق بیان کیا ہے، یہ آپس میں تعلق ہونے. اچھا، اس کے علاوہ ہر رکوع کا خلاصہ اس کے آخر میں دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ جو پنجویں تفسیر ہے وہ ہے جی ترجمان القرآن. یہ ہے جی ابو الکلام آزاد کے، محی الدین احمد ابو الکلام آزاد، جو 1888 کو مکہ میں پیدا ہوئے. آپ کے یہ انہوں نے تعارف کروا رہے ہیں جی، علمی کارنامے میں گنوائے ہیں، علمی مقام بھی. ابو الکلام کا دماغ کے یہ زیادہ دماغ کا نچوڑ ہے. ابو الکلام شاہ ولی کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی چلیں، یعنی بڑے ذرائین کہتے ہیں کہ بڑے ابو الکلام جو ہے. اور یہ ایک خطیب، صحافی، سیاسی رما، شاعر و نثر اور مفسر، کافی ساری چیزیں ان کے بارے میں لکھی ہیں. پھر تفسیر کا تعارف کروایا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ابو الکلام کی شاہکار تصنیف ہے. اس کی پہلی جلد جو ہے نا ستمبر 1931، دوسری جلد دسمبر 1935 اور 36 میں شائع. یہ انہوں نے بیایا ہے، بیان کیا ہے جی. ترجمان القرآن کا علمی مقام مرتبہ پھر بتایا انہوں نے. ٹھیک ہے جی. خصوصیات کی طرف آئیں جو اہم چیز ہے. ترجمہ اسلوب ترجمہ، یعنی ترجمہ جو ہے نا اس کا طریقہ کار کیا تھا. مولانا پہلے قرآن پاک کے تراجم عربی آیات کے الفاظ کا تحتانی ترجمہ تھے. تحتانی سمجھتے ہیں، ہر آیت کے تحت ہر آیت کے نیچے. تو انہوں نے اس روش کو یک قلم موقوف کر کے قرآن کا ترجمہ قرآن کے الفاظ میں کیا. سمجھا بات جی؟ یہ ترجمہ صحیح، دلنشین، مؤثر، باوقار ہے. تو وہ خود لکھتے ہیں کہ ترجمان القرآن کی تمام خصوصیات کا اصل مال اس کا ترجمہ اور ترجمہ کا اسلوب ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی وہ لفظی ترجمہ اور اس طرح کا ایک تحت سطر جو ہے ہر آیت کے نیچے اس کا ترجمہ اس طرح نہیں کیا. قرآن کے علوم و معارف کی جس قدر اصول و مبادیات اور سرنو مدبر کیا گیا ہے، بس آپ کے ساتھ ایسی معلوم چلیں گے. زبان و بیان کی سادگی ہے، ادیبانہ رنگ ہے اس میں جی. تفسیر بے رائے کی مذمت کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. مولانا ترجمان القرآن کے آغاز میں رہتے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے جو انہوں نے نقل کیا کہ کون سا آسمان مجھ پر سایہ کرے گا، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی اگر میں اللہ کی کتاب سے متعلق کوئی ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے. اچھا، فقہی مسائل کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ جو قصے ہیں نا، قصے جس طرح کہ حضرت ذوالقرنین ہیں، ان کا قصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہتے ہیں جی انہوں نے کیا ہے. اور اس طرح جو تقابل ادیان کی گفتگو ہے اس میں زرتشت کی تعلیمات کا ذکر کرتے اس کو دین زرتشت کا پہلا حکمران لکھا ہے. جرت نقد و نظر. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب کسی شخصیت سے اختلاف کرتے ہیں تو وہ علمی حد تک کرتے ہیں، لیکن اس کی جو شخصیت کے جو مثبت پہلو ہوتے ہیں اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں. چلیں جی. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ فطری پہلو. تو ترجمان القرآن میں فلسفہ منطق کی بجائے تلقین و اذعان کا فطری طریقہ اختیار کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تلقین کرنا، نصیحت کرنا، وہ طریقہ جسے ہر دماغ وجدانی طور پر پا لیتا ہے وجد، اور ہر دل قدرتی طور پر قبول کرتا ہے. یہ جی تصور الہیات اللہ تعالیٰ کے متعلق. ٹھیک ہے نا،
تجسیم سے تنزیہ کی طرف، یعنی یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے نا، شرک سے توحید کی طرف، صفات کار اور اس طرح. اچھا یہ جو تین چیزیں ہیں نا، تجسیم سے تنزیہ کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، صفات قہر و جلال سے صفات رحم و جمال کی طرف، ان تینوں کو توضیح کرتے لکھا قرآن. ظہور قرآن کے وقت 5 مذہبی تصور انسانی فکر پر چھائے ہوئے تھے: چینی، ہندوستانی، مجوسی، یہودی اور مسیحی. ان 5 مذاہب پر طویل ترین معلوماتی اور تجزیاتی حاشیے لکھے ہیں. پانچوں پر. کن کن پر؟ چینی، ہندوستانی، مجوسی یہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہودی اور مسیحی عیسائی جو ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علم کلام اور فلسفہ کے تمام طریقوں کو خوب دیکھا پالا، لیکن بالآخر معلوم ہو کہ نہ تو اس میں کسی بیماری کے لیے شفا ہے، نہ کسی پیاسے کے لیے سیرابی ہے. سمجھے جی؟ جدید علم کلام کا رد. آزاد نے تفسیر قرآن کی راہ سے سید احمد خان مرحوم کے قدیم اعتزال سے متاثر ہوئی. جدید علم کلام کا رد کیا انہوں نے. تشریحی نوٹ اور تفسیری حواشی. ٹھیک ہے جی. آزاد نے ترجمہ قرآن میں آیات قرآن کی تصحیح کے لیے ایک طرف تشریح بریکٹ اختیار کی ہے، یعنی وہ بریکٹ میں کر دیتے ہیں نا، جو عربی تفسیروں میں مشہور اور متداول تفسیر جلالین کا طریقہ ہے، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں جلالین میں. یعنی تفسیر کرتے کرتے نا، جس کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہوتا ہے وہ آیت کے بعد ایک بریکٹ چھوٹی ڈالتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے، پھر بریکٹ بند کر دیتے ہیں. اردو تفسیروں میں یہ طریقہ ہے. اور اس طرح چلیں جی. اسرائیلی اور اقلیات. تو ان دونوں اسرائیلی روایات کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور عقلی جو باتیں ہیں اس کی طرف بھی نہیں گئے. جامعیت ہے اور جدید پان ہے اس کے اندر جی. نیکسٹ جو تفسیر ترجمہ ہے جی، ترجمہ کشف الرحمن، اور اس کے ساتھ تفسیر ہے جی تفسیر القرآن و تسہیل القرآن. یہ کن کی ہے جی؟ احمد سعید دہلوی. تو ان کا انہوں نے تعارف کروایا ہے جی. پھر انہوں نے مصادر ترجمہ تفسیر بیان کیے ہیں کہ جو ہے نا، یہ جو تفسیر ہے نا تفسیر القرآن، ترجمے کا نام کیا ہے؟ کشف الرحمن. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا تھوڑا سا انہوں نے نمونہ بھی پیش کیا. پھر اس کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ احمد سعید دہلوی نے ترجمہ کشف الرحمن اور تفسیر تسہیل کے لیے جن تفاسیر کی مدد لی ہے، ان کے نام ترجمہ کے سر ورق پر لکھے جو یہاں درج کیے جاتے ہیں. اچھا، کہاں سے انہوں نے میٹیریل لیا ہے؟ جلالین سے، روح البیان سے، تفسیر کبیر، تفسیر مظہری، مدارک، خازن، ابن کثیر، فضل بیان، فیضاوی کشاف، تفسیر ابن جریر، بیان القرآن، تفسیر حسینی، اعظم التفاسیر، تفسیر در منصور، جامع التفاسیر. یہ ہے جی. ترجمہ اور تفسیر کے متعلق علماء کی آراء کیا ہیں جی؟ یہ جو ان کی ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے. تو اور آخر میں یہ لکھا ہے کہ احمد سعید دہلوی اپنی زندگی کا آخری لمحات تک اس ترجمے اور تفسیر کا کام کرتے رہے، اور اپنے خلف کے لیے انہوں نے ایک معیاری ترجمہ اور تفسیر بطور یادگار چھوڑا ہے. 7ویں تفسیر ہے جی تقریب القرآن. یہ کن کی ہے جی؟ یہ ہے جی عبد الوہاب خان کی. سمجھے اب بات جی؟ اچھا، پہلے انہوں نے ان کا تعارف کروایا. عبد الوہاب خان بن عبد الغفار صاحب رامپوری اور محلہ چراغ چرخ میں پیدا ہوئے، بچپن میں ہی گزارا. اور اس طرح مسلکان حنفی تھے، لیکن کٹر پن نہ تھا. کثرت و قوت حدیث کے لحاظ سے کسی دوسرے امام کا قول انہیں ارجا نظر آتا تو اس کو اختیار کر لیتے.
تفسیر کا تعارف کیا ہے جی؟ یہ انہوں نے لکھا ہے خصوصیات کی طرف آئیں جی اس تفسیر کی خصوصیات۔ ترغیب القرآن میں سر سید احمد خان کی تفسیر کی طرح قرآن کو موجودہ عقلیت سے قریب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تقریب القرآن میں قرآنی مشکلات کو حل کرنے میں کہیں بھی محاورہ عرب اور الفاظ و تراکیب کے لغوی مدلولات سے تجاوز نہیں کیا۔ لغوی جو مطلب ہوتا ہے اس کا جو قرآن پاک کا کہ لغت کے اندر اس کا یہ معنی ہے اس سے نہیں تجاوز کیا۔ تقریب القرآن کی تفسیری وضاحت کے اوپر قرآنی آیات ہیں جو حصص میں تقسیم ہے، مختلف حصوں میں تقسیم اور ان کے مقابل ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ زیادہ لفظی ہے اور ممکن حد تک یہ کوشش کی کہ قرآنی الفاظ و تراکیب کے ترجمانات پر ترجمہ شامل ہے۔ اس کوشش میں ترجمہ کہیں معاملہ زبان سے تجاوز۔ چلیں بار انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں اس کے متعلق کہ جہاں تک گزشتہ مفسرین کی فہم سے الگ ہونے کا تعلق ہے تو حل مشکلات کی حد تک ناگزیر تھا، ورنہ بالعموم تفسیر ابن کثیر مصنف کے سامنے رہی۔ چلیں جی یہ کچھ باتیں لکھی ہیں اس کے متعلق۔ نیکسٹ جو تفسیر ہے نا معارف القرآن ہے جی، مفتی محمد شفیع اس کے مصنف ہیں۔ اچھا یہ ایک مشہور تعریف تفسیر ہے، ایک کاندیلوی صاحب کی ہے اور ایک مفتی شفیع صاحب کی ہے، معارف القرآن، یہ دو تفسیریں۔ اچھا جی یہ ضلع سہارنپور ہے نا انڈیا کے مشہور قصبہ ہے نا دیوبند، محلہ دیوبند نہیں قصبہ دیوبند اور محلہ ہے بڑے بھائیاں، وائن کی ہے پیدائش ہے اور ابتدائی تعلیم کے بارے میں لکھا ہے، درس نامی اور اساتذہ کرام کے بارے میں لکھا ہے یہاں پر۔ پھر تحصیل علوم سے فراغت اور مشغلہ تدریس کی طرف لکھا ہے انہوں نے۔ 22 سال کی عمر میں علوم و فنون کی کتابیں مکمل کرنے کے بعد حبیب الرحمان نے دارالعلوم میں کچھ اسباق پڑھانے پر ممنوع کیا جی۔ چلیں جی پھر وفات 83 سال کی عمر گزارنے کے بعد 1396 ہجری کو دنیا فانی سے۔ علمی کارنامے جو ہیں ان میں انہوں نے لکھے ہیں جی 55 کتابیں ہیں یہاں پر جن کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد مفتی محمد شفیع علماء کی نظر میں مختلف جو علماء کے حوالے سے انہوں نے کچھ اقوال نکل کیے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے تفسیر کا جو تعارف ہے وہ کروایا ہے، پھر اس کے بعد اس تفسیر کی خصوصیات بیان کی ہیں اور کافی تفصیل سے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہ یہ دو مستند ترجموں کی جامع ہے اور اس کے بعد لکھا ہے جی خلاصہ تفسیر، ترجمے کے بعد مکمل تفسیر اور تشریح سے پہلے آیات کے مضامین کا خلاصہ لکھ دیا گیا ہے۔ ترجمے کے بعد نا مکمل تفسیر اور تشریح سے پہلے تفسیر بالمعصور ہے جی، یہ بیان کے معارف و مسائل ہیں۔ خلاصہ تفسیر کے بعد مفتی شفیع معارف و مسائل کے عنوان کے تحت قرآن آیات کے معنی مطالب کو واضح کرتے ہیں۔ خلیص اور عام فہم خالص علمی بحثوں سے اعتراض کیا، جدید مسائل کا حل بھی بیان کیا گیا، جس طرح کہ مثلا یہ سائنس ہے، ٹھیک ہے نا، اور دو قومی نظریہ ہے، اسلامی قوانین کی ضرب کاری ہے، اسی طرح اسلام میں غلامی کی باعث اقتناز دولت یعنی کٹھا لاؤڈ اسپیکر، اس طرح کی جو گفتگو اسلامی بینک اور جدید مفسرین کا محاکمہ۔ مفتی نے بعض جدید مفسرین سے تفسیر کے میدان میں سرزد ہونے والی غلطیوں کی ناصحانہ اور منصفانہ انداز میں تفصیل سے نشاندہی کی ہے۔ علامہ یہ تفسیر لطائف و معارف اور مسائل تصوف کے خزانہ سے لبریز ہے۔ اس میں لغوی پہلو اور ادبی رنگ کو بڑے شستہ انداز میں بیان کیا گیا۔ یہ تفسیر تعصب سے پاک اور منزہ اور مفسر موصوف علمی عظمت کا مبلدس ہے۔ مشہور تفسیر ہے ویسے یہ تفسیر معارف القرآن، دو ہیں ویسے معارف القرآن، ٹھیک ہے نا، ایک یہ ہے اور ایک معارف القرآن از کندیلوی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ جو ہے نا تفسیر نویں جو ہے تفسیر ماجدی عبد الماجد دریابادی کی، ان کا انہوں نے شروع میں تعارف کروایا ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ قرآن کے موضوع پر آپ نے درجیل تالیفات قلم بند کی ہیں، الحیوانات فی القرآن اور ارض القرآن، اعلام القرآن، سیرت النبی، اور تفسیر ماجدی کا بھی انہوں نے پھر تعارف کرایا، پھر تعارف ماجدی کروائی ہے، تعارف تفسیر کروایا ہے۔
تفسیر ماجدی انگریزی، اس تفسیر کی ترتیب و تدوین میں جہاں خود مولانا ماجد کی خواہش کو دخل تھا، وہاں ان کی آتش شوق کو بھڑکانے میں ان کے ایک ہم اثر مولوی سراج الحق مچھلی شہری کو بھی تھا. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے تھوڑا سا تعارف کروا دیا ہے. خصوصیات کی طرف آتے ہیں جی. ایک منٹ، ہاں یہ جلدی سے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو یونٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. مولانا ماجد نے اپنی اس تفسیر میں کہیں بھی متکبرانہ تفسیر بھی رائے سے کام نہیں لیا. انہوں نے مستند مفسرین امت سے استناد و استشہاد کرنے کے علاوہ قرآن اعلام و مقامات کے باب میں جدید ترین معلومات مہیا کر دی. وعلیکم السلام. تفسیر ماجدی انگریزی میں حیاتیات، طب، معاشیات، جدید نفسیات، تاریخ عالم، بشریات وغیرہ جیسے علوم کو بیان کیا گیا ہے، جو مولانا ماجد کی علوم پر گہری نظر کا ثبوت ہے. ماجدی کی تفسیر کی بڑی خوبی اس کا غیر معذرت خانہ انداز بھی ہے. انگریزی میں ترجمہ اور تفسیر کرنے والوں کی عمومی کمزوری یہ رہی ہے کہ ان کے سامنے مغرب کی اقلیت پرست قاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو یہ وہ سامنے رکھتے ہیں. اس لیے جنت، دوزخ، حور و غلمان، نہر، لبن و عسل کا ذکر کرتے وقت ان پر مرعوبیت چھا جاتی ہے. تو یہ انہوں نے نہیں کیا. تفسیر ماجدی انگریزی کا ایک امتیاز، یہ انگریزی میں جی ترجمہ اس کے حواشی ہیں جن میں قرآنی مطالب کی تجزیہ اور تشریح کے ساتھ ساتھ جغرافیائی اور تاریخی پہلو نظر انداز نہیں کیے گئے. غیر مذاہب کی موتاقیدات کا موازنہ دین اسلام سے نہایت منتخب، یعنی تقابل ادیان پر گفتگو کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اسلام کو ایک مضبوط دین ثابت کیا گیا. اچھا، تفسیر ماجدی انگریزی تفسیر ماجدی کی تکمیل 1939 کے بعد ہوئی. اچھا یہ دو ہے نا، ایک تفسیر ماجدی اردو ہے نا، یہ ابھی اردو کا بتا رہے ہیں، پہلے انگریزی کے حوالے سے گفتگو کی. تفسیر ماجدی، ایک منٹ، اردو انگریزی تفسیر ماجدی کی تکمیل 1939 کے بعد مولانا ماجد نے اردو تفسیر ماجد لکھنا شروع کر دی. سمجھا باجی؟ پہلے کون سی لکھی ہے؟ انگریزی. تو پھر بعد میں انہوں نے 1939 کے بعد اردو کی تفسیر ماجد لکھنا شروع کر، اور اس اردو تفسیر کا اسلوب اور طریقہ کار میں انگریزی تصنیف کا ساتھ تھا. اس فرق کے ساتھ کہ یہ تفسیر نسبتاً زیادہ مفصل تھی. یہاں بھی ماجد کو ترجمے کی حد تک سب سے زیادہ معاونت تھانی کی بیان کرنا. چلیں اس کی خصوصیات کیا جی اردو کی؟ اس تفسیر میں مولانا ماجد نے جہاں سلف صالحین کی تفاسیر سے استفادہ کیا، وہیں ان کے ہر قول کو قابل استناد نہیں جانا، بلکہ مفسرین میں سے بعض اسی مفسر کو قابل اعتماد سمجھا جو ان کے نقطہ نظر کی توثیق کر سکے. تفسیر ماجدی کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی تدوین میں جن کتب تفسیر و کتب لوگوں سے مدد لگی ہے ان کا پایا استناد بہت بلند ہے. یہ جو جن سے انہوں نے میٹیریل لیا ہے نا، وہ مستند کتابیں ہیں جی. مثلا انہوں نے ابن جریر کی تبری سے لی، ابن جریر کی تفسیر تبری سے لیا ہے، کشاف سے لکھا ہے، انوار التنزیل سے انہوں نے مدارک التنزیل سے میٹیریل لیا ہے، معالم التنزیل سے تفسیر ابن کثیر، البحر المحیط، ابی حیان، مفاتیح الغیب والجامع لاحکام القرآن سے لیا ہے، اور اس طرح نور المعانی اور دیگر کتابوں سے. یہاں پر تقریباً 21 کے قریب تفاسیر وہ جو ہے نا نقل کی ہے. مختصر کیا ہے؟ مختصر یہ ہے کہ تفسیر ماجدی کو جملہ تفاسیر کے درمیان ایک امتیازی اور انفرادی حیثیت حاصل ہے. اردو کے کامل الفان ادیب و زبان دان ہونے کی وجہ سے مولانا ماجد کی تحریر میں دلکش ادبیت بھی اس تفسیر کا نمایاں پہلو ہے. خطیبانہ اجتناب سے اجتناب اور حواشی کے اختصار و اجاز کی وجہ سے بھی تفسیر ماجدی کی الگ شان ہے. کتاب اللہ کے مراد و منشا کی تبلیغ کے ساتھ اپنے عہدے کے افراط و تفرید کے شکار مسلکوں، فرقوں، غلط باطل افکار و رجحانات کا رد و انکار بھی تفسیر کا نمایاں پہلو ہے. مختلف عصری فلسفہ اور مفسر کی عالمانہ نگاہ کی وجہ سے جس خوبی سے ان کو رد و ابطال اس تفسیر میں ہے، وہ دوسری عصری تفسیروں میں اس درجہ توازن و اعتدال اور متانت و اصابت رائے کے ساتھ کم ملتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ انہوں نے ان کی خصوصیات بیان کی ہیں. ہماری 8 یونٹ ہو گئے ہیں جی. تو
کچھ جو باتیں تھیں وہ میں نے ذکر کی. کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے یونٹ نمبر 9 بر صغیر میں اردو میں تفسیر نویسی کا ارتقاء. یہ 15ویں صدی ہجری سے لے کر 1421 تک ہے جی. سمجھے بات؟ یہ کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بیٹا آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی آپ کے پاس ٹائم کوئی تھوڑے سے 2-3 منٹ نہیں، 1 منٹ نہیں کیا. پرشین لوگ اس کے پرشین وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. پرشین جو ہے پرشین. ہاں جی وہ تو پارسی ہے. پارسی نہیں ہے. ٹائم ختم ہونا ہے. چلیں جی جمعے کا دن ہے آج، عبادت ریاضت کیجیے. تحصیر کا مطلب ہوتا ہے یسارا یسرو. تحصیرن کا مطلب بیٹا ہوتا ہے آسان کرنا. یہ تحصیر جو ہے نا تفعیل کا مصدر ہے. چلیں ٹھیک ہے بیٹا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.